کل مولانا ہم نے مقصد ثالث مجرورات کے بارے میں کل ہم نے پڑھا بھائی. مصنف نے آپ کو بتلایا کہ مجرور جو ہے صرف مضاف الیہ ہے بھائی. مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر وہ اسم جس کی طرف غیر کی نسبت کی جائے بواسطہ حرف جر کے. بواسطہ حرف جر کے. یہ حرف جر کبھی لفظوں میں ہوتا ہے، کبھی تقدیراً ہوتا ہے. اگر لفظوں کے اندر یہ حرف جر موجود ہو تو اس کو اصطلاح نحو میں کیا کہتے ہیں؟ جار مجرور. اور اگر لفظوں میں یہ حرف جر موجود نہ ہو تو اصطلاح نحو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ بھائی. اور مضاف کے بارے میں بتلایا تھا کہ اس کے لیے مضاف کا واجب ہے خالی ہونا تنوین سے اور قائم مقام تنوین سے. اور قائم مقام تنوین کیا ہے؟ نون تثنیہ اور نون جمع ہے. اس کے بعد بتلایا تھا کہ اضافت دو قسم پر ہے، ایک اضافت لفظیہ، ایک اضافت معنویہ. اضافت لفظیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں صیغہ صفت کا ہو اور مضاف کو اپنے معمول کی طرف. صیغہ صفت کا مضاف کو اپنے اور صیغہ صفت کا ہو اس سے مراد اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ ہے. تو یہ تقدیر انفصال میں ہوتا ہے. تقدیر انفصال میں ہونے کا یہ معنی کہ مضاف جو ہے نہ تو تعریف اخذ کرتا ہے مضاف الیہ سے اور نہ ہی اس کے اندر تخصیص آتی ہے، بلکہ جیسے پہلے نکرہ تھا اب بھی اسی طرح نکرہ ہے. تو یہ صرف لفظوں میں فائدہ دیتا ہے اور معنی میں تعریف اور تخصیص کا فائدہ. لفظوں میں یہ فائدہ دیتا ہے کہ تنوین گر جایا کرتی ہے اور بعض اوقات ضمیر بھی گر جاتی ہے. آگے صفت مشبہ کی بحث میں وہ بات آ جائے گی کہ کبھی کبھار اس سے یا تو ضمیر بھی گر جاتی ہے تو وہ بھی لفظوں کے اندر تخفیف آتی ہے اور کبھی تنوین گر جاتی ہے. تو اس لیے اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں کہ یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. اور دوسری اضافت معنویہ ہے مولانا. اضافت معنویہ جو ایسی نہ ہو، یعنی صفت کے صیغے کی اضافت اپنے معمول کی طرف نہ ہو. اب چاہے صیغہ تو صفت ہی کا ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے کریم البلد، یا صیغہ ہی سرے سے صفت کا نہ ہو جیسے غلام ہو زیدین. تو غلام نہ اس میں فاعل ہے، نہ اس میں مفعول ہے، نہ صفت مشبہ ہے جی. اور یہ کبھی من کے معنی میں ہوتی ہے، کبھی لام کے معنی میں اور کبھی فی کے معنی میں. من کے معنی میں یہ اس وقت ہوگی جبکہ مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس ہو. تو کس معنی میں مقدر ہوگا وہاں کون سا حرف جر؟ من. اور اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو تو پھر تقدیر فی کے ساتھ ہوگی. اور اگر نہ من کے نہ جنس ہو اور نہ ظرف ہو تو پھر اس صورت میں یہ لام کے ساتھ ہوگی، لام کے ساتھ. اور اس کو اسی تو یہ جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو مضاف بھی کیا بن جائے گا؟ معرفہ. اور جب نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو مضاف میں کیا آ جائے گی؟ تخصیص. تو اسی لیے اس کی اضافت معنوی کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے وہ لفظ میں کیا آ جاتا ہے؟ اس لفظ میں تخصیص یا تعریف آ جاتی ہے. تو معنی کے اندر اس نے باقاعدہ تبدیلی پیدا کی اور معنی کے اندر اس نے فائدہ دیا ہمیں بھائی. اس کے بعد بتلایا تھا کہ بعض کی اضافت یا متکلم کی طرف اسما کی اضافت کیسے کی جائے گی بھائی جب وہ یا ضمیر متکلم کی مضاف الیہ واقع ہو. تو بتلایا تھا بھائی اگر اس میں صحیح کی اضافت کریں یا متکلم کی طرف یا جاری مجرا صحیح کی تو آسان طریقہ ہے یا ساتھ جوڑ دو اور ماقبل کو کیا دے دو؟ کسرہ دے دو. اور یا پر تو چاہے ساکن پڑھ لیں اور چاہے یا پر کیا پڑھیں؟ فتحہ پڑھ لیں. اور اگر اس میں مقصور ہے تو پھر اس صورت میں وہ الف جو ہے الف مقصورہ قائم رہے گا عصایا و رحایا. جبکہ قبیلہ حذیل والے کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا بن جائے گا؟ اس کو یا کر کے کیا کر دیں گے؟ یا میں ادغام کر دیں گے اور ماقبل کو کسرہ دے دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ عصیہ و رحیہ.
اور اگر اسم کے آخر میں اگر وہ اس میں منقوص تھا جیسے قاضی، اس کی اضافت یا ضمیر کی طرف کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا طریقہ ہے کہ یا کو کا یا میں کیا کر دیں گے، ادغام کر دیں گے اور یا کو فتحہ دے دیں گے، تو کیا بن جائے گا قاضی، یا کو فتحہ اس دے دیں گے تاکہ التقاء ساکنین لازم نہ آئے۔ اسی طرح جمع مذکر سالم کی جب اضافت یا ضمیر کی طرف کریں تو وہاں بھی اسی طرح نون گر جائے گا، پھر واو اور یا ہوئے تو واو کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کریں گے اور پھر ماقبل کو کیا دے دیں گے، کسرہ دے دیں گے اور یا کو کیا دیں گے، فتحہ دیں گے تاکہ التقاء ساکنین لازم نہ آئے بھائی، تو مسلمیہ ہو جائے گا۔ اسماء ستہ مکبرہ جو تھے ان کی اضافت کا طریقہ بتایا کہ اصل میں تو تھے وہ اخون ابون وغیرہ، لیکن ان کے تیسرے حرف کو کیا کر دیا تھا ہم نے، حذف کر دیا ہے عربوں نے، اور وہ نسیہ منسیہ ہے، بھولا بسرا بالکل، یعنی ہم دوبارہ اس حرف کو واپس ہی نہیں لائیں گے۔ تو جب اضافت کریں گے اس وقت بھی دوبارہ اس کو واپس نہیں لانا، اسی طرح کہیں گے اخ کے ساتھ یا ملا دیں گے، ماقبل کو کسرہ دے دیں گے، اخی اب کے ساتھ یا ملا دیں گے، ماقبل کو کیا دے دیں گے، کسرہ۔ جبکہ فم جو ہے، فم کے اندر فمی کہنا بھی جائز ہے اور فیہ کہنا بھی جائز، لیکن فیہ اکثر ہے، زیادہ ہے، اس لیے کہ اصل میں یہ فم کیا تھا، فون تھا، ہاں کو خلاف القیاس حذف کیا اور پھر فاون رہ گیا، پھر واو کو ماقبل فتحہ کی وجہ اگر میم سے ہم نے بدل دیا، اگر میم سے نہ بدلتے تو پھر کیا ہوتا، یہ واو بھی التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا، تو صرف ایک کلمے پر بنا ہو جاتی اسم کی، تو لہذا ہم نے پہلے سے کیا کر دیا، اس واو کو کس سے بدل دیا، میم سے بدل دیا۔ تو اب اضافت کے وقت یہی میم ہے، بعض کہتے ہیں برقرار رکھیں گے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ میم واو سے بدل کے آیا تھا، دوبارہ میم کو کس سے بدل دو، واو سے بدل دو، اور واو اور یا جمع ہوئے تو واو کو بھی یا کر کے کیا کریں گے، یا میں ادغام کریں گے اور ماقبل کو کسرہ دیں گے تو فی یا ہو جائے گا۔ اور زو جو ہے اس کی اضافت یا کی طرف کیسے ہوگی، بتلایا تھا کہ زو کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں ہوتی بھائی، زو ہمیں اس کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ بطور مضاف کے استعمال ہو اور اس کی اضافت کس کی طرف ہو، کسی جنس کی طرف ہو، کسی اس میں جنس کی طرف۔ اس پر بعضوں نے کہا کہ جائز ہے اور یہ شعر بھی ذکر کیا، تو جواب دیا تھا صاحب کتاب نے کہ بھائی جیسے اس شعر میں انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، ذووہ ذو کی جمع ہے، اس کی اضافت ضمیر کی طرف ہو رہی ہے، تو بتلایا تھا یہ شاذ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں ٹھیک تو ہے، یہ شاذ کا معنی ہوتا ہے ٹھیک ہے، استعمال میں ٹھیک ہے عرب، لیکن بہت قلیل ہے، نادر ہے، والنادر کالمعدوم، نادر کس کی طرح ہوتا ہے، معدوم کی طرح، اس کو شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد توابع ہم نے شروع کیے تھے، ابھی تک جتنے اسماء پڑھے ہم نے بھائی، مرفوعات بھی ختم ہوئے، منصوبات بھی ختم ہوئے، مجرورات بھی ختم ہوئے، اب کچھ جو آئے ہیں توابع آئے ہیں بھائی۔ ابھی تک جو اسماء تھے ان پر اصلاً اعراب آتا تھا کہ براہ راست عامل ان پر عمل کرتا تھا، ان کو رفع دیتا تھا، نصب دیتا تھا اور جر، لیکن کبھی کبھار اسم پر براہ راست عامل داخل نہیں ہوتا، اس پر جو اعراب آتا ہے وہ ماقبل کے تابع ہونے کی وجہ سے آتا ہے، کیونکہ ماقبل پہ رفع ہوتا ہے تو ماں بعد سے بھی کیا جاتا ہے رفع، ماقبل پہ کسرہ ہوتا ہے تو ماں بعد سے بھی کیا جاتا ہے کسرہ، فتحہ ہو تو ماں بعد سے بھی کیا جاتا ہے فتحہ، تو اس کو تابع کہتے ہیں، سمجھ میں۔ اور اس کی تعریف کی تھی وہ کل ثان معرب باعراب سابقہ من جہت واحدہ، ہر وہ دوسرا معرب ہے جس کو اعراب دیا گیا ہو کس کے ساتھ، سابق کا اعراب دیا گیا ہو، من جہت واحدہ، من جہت واحدہ کا کیا معنی تھا، مقتضی ایک ہو دونوں کے اندر، یعنی جس چیز نے اس اصل کے اندر اعراب کا تقاضا کیا تھا اسی نے اس فرع کے اندر بھی اعراب، تو دوسرے درجے میں ہونا چاہیے بھائی، دوسرے نمبر پہ آنا ضروری نہیں بلکہ دوسرے درجے پہ ہو، یعنی اصل نہ ہو، اصل فرع کے طور پر ہو بھائی، تو دونوں میں مقتضی ایک ہی ہو۔ جیسے میں نے مثال دی تھی مولانا، جاءنی زید العالم، تو العالم صفت ہے، تابع ہے، اس پر رفع اس لیے آیا کہ زید مرفوع تھا، اس کا موصوف مرفوع تھا، تو یہ مولانا دیکھو دوسرے درجے میں ہے، پہلے درجے میں کون ہے موصوف، اور صفت کیا ہے دوسرے درجے میں، اور اس دونوں میں مقتضی اعراب بھی ایک ہے، وہی وہی فاعلیت جس نے زید کے اندر رفع کا تقاضا کیا، اسی فاعلیت نے
العالم کے اندر بھی کس چیز کا تقاضا کیا؟ رفع نے، اس اعتبار سے کہ یہ اس کا تابع ہے اور وہ اس کا متبوع ہے. اور یہ تابع بتلایا تھا 5 ہے مولانا، نعت، عطف بالحرف اور تاکید، بدل اور عطف بیان. نعت جو ہے میں نے بتلایا تھا، نعت، صفت، وصف، یہ ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں. نعت اصطلاح ہے اہل کوفہ کی، اور وصف اور صفت اصطلاح ہے بصرہ والوں کی. تو کہا تھا نعت وہ ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے متبوع میں ہو. دیکھو زید العالم، العالم کس کے معنی پہ دلالت کر رہا ہے؟ علم پر. اور یہ علم کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ جس کے متبوع جو ہے زید. تو یہ صفت جو ہوتی ہے ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے متبوع میں پایا جائے یا اس کے متبوع کے متعلق میں پایا جائے. جیسے جانی زید العالم ابوہ. تو دیکھو اب یہ علم جو ہے زید کے متعلق یعنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ ابوہ کے اندر پایا جا رہا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پہلی قسم جس میں ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں ہی پایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت بحالہ. اور ایسی صفت جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں نہیں بلکہ مطبوع کے متعلق میں پایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت بحال متعلق ہی کہتے ہیں. تو یہ جو صفت بحال متعلق ہی ہوتی ہے، پہلے صفت بحال ہی جو ہوتی ہے یہ لفظوں میں بھی اس کی صفت ہے. مثلا العالم لفظوں میں بھی کس کی صفت ہے؟ زید کی. اور معنی کے اعتبار سے بھی زید کی صفت ہے کیونکہ یہ علم پایا بھی کس کے اندر جا رہا ہے؟ زید کے اندر. جبکہ صفت بحال متعلق ہی جو ہوتی ہے لفظوں میں صفت ہوتی ہے ما قبل کی اور معنی کے اعتبار سے صفت ہوتی ہے اس کے متعلق کی. تو دیکھو جانی زید العالم ابوہ، العالم لفظوں کے اعتبار سے صفت ہے کس کی؟ زید کی. لیکن یہ معنی کے اعتبار سے صفت ہے کس کی؟ ابوہ کی. کیونکہ یہ علم پایا کس کے اندر جا رہا ہے؟ ابوہ کے اندر پایا جا رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر بھائی. اس کے بعد بتایا تھا کہ صفت بحال ہی جو ہے وہ اپنے مطبوع کے ساتھ موافق ہوگی 10 چیزوں میں. 10 چیزوں میں اس کے تابع ہوگی. کس چیز کے اندر؟ اعراب کے اندر 7 ہو گئے، اور تعریف و تنکیر کے اندر 5 ہو گئے، اور افراد تسنیہ جمع 8، اور تذکیر و تانیث 10 چیزوں میں. تو 10 تو ساری ہیں، کیوں سمجھے 4 چیزیں ہیں. ان چاروں میں سے ایک ایک چیز آ جائے گی ہر صفت میں. رفع نصب جر میں سے ایک آئے گا، تعریف و تنکیر میں سے ایک یا معرفہ یا نکرہ، اور اس کے بعد افراد تسنیہ جمع میں سے ایک آئے گا یا مفرد یا تسنیہ یا جمع، اور اس کے بعد تذکیر و تانیث میں سے ایک. تو 4 چیزیں آ جائیں گی بھائی. اور قسم ثانی جو صفت بحال متعلق ہی ہے وہ 2 چیزوں کے اندر یا یوں کہیں 5 چیزوں کے اندر جو ہے کیا کرے گی؟ اپنے مطبوع کے تابع ہوگی. اور وہ کون سی ہے؟ اعراب، اور دوسرا تعریف و تنکیر ہے. جبکہ افراد تسنیہ جمع اور تذکیر و تانیث یہ فعل کی طرح ہوگی. کس کی طرح؟ جانی زید العالم ابوہ. العالم کیا دے رہا ہے؟ ابوہ کو رفع دے رہا ہے. تو جیسے فعل اپنے اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے، العالم بھی کیا کر رہا ہے مولانا؟ ابوہ کو رفع دے رہا ہے. تو ابوہ اس میں ظاہر ہے جو العالم کا فاعل ہے. اور فعل کا جب فاعل ظاہر آئے، فعل کا فاعل جب، تو فعل کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں؟ مفرد لاتے ہیں. تو یہ صفت کو بھی آپ کیا لے کر آئیں گے؟ مفرد لے کر آئیں گے. کیا لے کر آئیں گے؟ کیونکہ آگے اس نے ظاہر کو رفع دے رہی ہے. نیز فعل بھی جو ہے اگر فاعل مذکر ہو فعل مذکر آتا ہے، اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل کو کیا لاتے ہیں؟ مؤنث. تو یہ صفت بھی اگر فاعل اس کا مذکر ہے، ابوہ مذکر ہے تو فعل مذکر آئے گا. اور اگر ابوہ کے بجائے کوئی مؤنث لفظ ہو تو پھر ہم کیا لائیں گے؟ العالم کو بھی مؤنث لے کر آئیں گے. کیسے؟ جانی زید العالمۃ امہ. جانی زید العالم، جانی زید العالمۃ امہ. زید آیا میرے پاس، ایسا زید کہ عالمہ ہے کون؟ اس کی والدہ. تو دیکھو اب تعریف و تنکیر میں تو مطابقت ہے، زید معرفہ، العالمۃ بھی معرفہ. نیز مولانا اعراب میں بھی مطابقت ہے، الزید مرفوع ہے تو العالمۃ بھی مرفوع. تو 2 چیزوں میں ما قبل کے ساتھ موافقت ہوگی اور 2 چیزوں میں ما بعد کی رعایت ہوگی. العالمۃ مفرد لے کر آئے،
کیوں؟ امہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے، وہ چاہے تسنیہ بھی ہوتا چاہے جمع بھی ہوتا کچھ بھی آ جاتا، اس میں کیا رہنا تھا؟ مفرد رہنا تھا۔ نیز مولانا وہ مؤنث تھا تو العالمہ تو بھی کیا آیا؟ مؤنث آیا۔ اور اس کے بعد بتلایا تھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تعریف کا۔ انہوں نے بتلایا بھائی نکرہ کے اندر جو تعریف آتی ہے وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ عابدن نکرہ ہے، اس کی صفت ہے عابدن مؤمنون، کیا آگے مولانا؟ تخصیص آگے اس کے اندر، جبکہ معرفہ کے اندر صفت جو آتی ہے وہ توضیح کا فائدہ دیتی ہے۔ توضیح کا یہ معنی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے احتمال سے اس میں دونوں قسم کے بھائی صفت نے آ کر دوسرے احتمال کو ختم کر دیا بھائی۔ مثلا میں نے کہا زید العالم، زید کے اندر احتمال تھا، پتہ نہیں عالم ہے یا عالم نہیں، دونوں احتمال تھے، لیکن العالم نے آ کر بتلا دیا کہ یہ عالم ہے اور غیر عالم کے احتمال کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اور کبھی کبھار صفت مدح اور ذم کے لیے بھی آتی ہے معرفہ کے اندر ہی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الرحمن بھی لے کر آئے، الرحیم بھی، یہ صفت کس لیے ہے؟ مدح کے لیے ہے، اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ کی صفات ہے مولانا، اور اللہ کے اندر غیر رحیم اور غیر رحمان ہونے کا احتمال نہیں ہے، اللہ کی تو ذات ہی رحمان اور رحیم ہے۔ اسی طرح کبھی مذمت کے لیے یہ آتی ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان، اور اس کی صفت الرجیم، یہ الرجیم صفت کس لیے ہے؟ توضیح کے لیے نہیں ہے کہ شیطان پتہ نہیں مردود ہے یا مردود نہیں، بلکہ وہ تو ہے ہی مردود، پھر یہ صفت کس لیے ذکر کی گئی؟ صرف مذمت بیان کرنے کے لیے۔ تو ضابطہ میں نے یہ بتلایا تھا، اگر صفت کا پہلے سے پتہ ہے تو وہ کس لیے ہوگی؟ مدح یا ذم کے لیے، اور اگر آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ توضیح کی۔ زید آیا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ زید عالم ہے یا عالم نہیں، اب میں نے کہا العالم زید العالم، العالم کی صفت کا ذکر کی، اب تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کے نزدیک دونوں احتمال سے زید عالم بھی ہے اور عالم نہیں بھی، تو یہ صفت کس لیے ذکر کی میں نے؟ توضیح کے لیے۔ اور اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ زید عالم ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں جاء زید العالم، تو یہ صفت میں نے کس لیے ذکر کی؟ مدح کے لیے ذکر کی۔ اور کبھی کبھار صفت صرف تاکید کے لیے بھی آتی ہے، جیسے جاءنی رجل واحد، بھائی رجل کا لفظ خود ہی بتا رہا تھا کہ وہ ایک ہے، تسنیہ اور جمع نہیں، تو پھر یہ واحد کی صفت کس لیے؟ صرف تاکید کے لیے آ گئی۔ وہ جو وحدت رجل سے معلوم ہو رہی تھی، افراد، وہ افراد جو رجل کے لفظ سے پتہ چل رہا تھا، اسی افراد کو واحد نے اور بھی پکا کر دیا تاکید۔ اس کے بعد میں نے بتلایا تھا مولانا کہ جملہ جو ہے کبھی کبھار صفت بھی بنتا ہے، اور جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں، تو یہ صفت بھی کس کی بنے گا؟ نکرہ کی صفت بنے گا۔ مثلا میں کہتا ہوں جاءنی رجل، ضربہ کا، جاءنی رجل ضربہ کا، ترکیب کریں بھائی، جا سے نون وقایا یا ضمیر منصوب محلا مفعول، رجل مرفوع لفظا، فاعل نہ بناؤ، پہلے پورا آگے دیکھ تو لو جی بھائی، نکرہ ہے، رجل نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ ضربہ کا فعل آ رہا ہے مولانا، اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ کیا بنتا ہے؟ وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے، کیونکہ فعل نے کیا بننا ہوتا ہے؟ جملہ بننا ہوتا ہے، تو یہ مولانا یہ موصوف بنا دو اس کو۔ ضربہ فعل، ہوا ضمیر، اس کے اندر فاعل مرفوع محلا، کس کو راجع ہے؟ یہ کس کو راجع ہے؟ رجل نہ کہو، موصوف کہو، بس بات ختم۔ کس کو راجع ہے؟ موصوف کو، ہے تو وہی رجل ہے، لیکن لفظ یہ یاد کرو، موصوف کو راجع ہے مولانا۔ اب صاف ضمیر منصوب محلا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر، تو یہ جملہ ضربہ کا یہ صفت ہوئی، جملہ فعلیہ ہوگا، صفت کس کے لیے؟ رجلن کے لیے، اور صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ موصوف کا، اور موصوف یہاں کون ہے؟ فاعل رجلن، تو صفت یہ جملہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ بھائی تو اعراب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ جملہ ہے، اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ مرفوع ہے محلا، صفت ہے رجل، تو صفت موصوف اپنے صفت سے مل کر فاعل ہوا، کس کے لیے؟ جاء کے لیے، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔
اور اس کے بعد یہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ضمیر نہ تو موصوف بنتی ہے اور نہ صفت بنتی ہے. موصوف اس لیے نہیں بنتی کہ ضمیر ہے معرفہ اور معرفہ میں صفت آتی ہے توضیح کے لیے, اور ضمیر خود ہی انتہائی واضح ہے, مزید توضیح کی اس میں ضرورت نہیں. توضیح تو وہاں ہوتی ہے جہاں وضاحت نہ ہو, یہ تو خود پہلے سے واضح ہے. اور نیز صفت بھی نہیں بنتی. کیوں؟ کیونکہ صفت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا تابع جو دلالت کر رہا ہو ایسے معنی پر جو کس میں پایا جائے؟ مطبوع کے اندر پایا جائے. اور یہ ضمیر ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتی جو اس کے مطبوع میں پایا جائے. وصل العطف بالحروف تابع ينسب إليه ما نسب إلى مطبوعه وكلاهما مقصودان بتلك النسبة ويسمى عطف النسق وشرطه أن يكون بينه وبين مطبوعه أحد حروف العطف وسيأتي ذكرها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى. عطف بالحروف مولانا وہ تابع ہے کہ اس کی طرف بھی وہی چیز کی جا رہی ہے, منسوب ہو جس چیز کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی گئی ہے. وکلاہما مقصودان بالنسبت کی نسبت, اور دونوں اس نسبت کے ساتھ مقصود ہوتے ہیں. دیکھیے میں نے کہا جاءنی زید و عمر, تو یہ عمر کیا ہے؟ تابع عطف معطوف بالحرف ہے, معطوف بالحرف ہے. اچھا تو دیکھو اس کے مطبوع کی طرف کس چیز کی نسبت ہو رہی ہے؟ مجیئت کی, آنے کی. جاءنی زید و عمر, عمر کا عطف کس پر ہے؟ زید پر. اور زید کی طرف کس چیز کی نسبت ہو رہی ہے؟ آنے کی. تو اس وہ نے بتلا دیا کہ وہ چیز جس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف. اسی چیز کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ عمر کی طرف بھی ہو رہی ہے. اور دونوں مقصود بن نسبت ہیں, زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو العطف بالحروف تابع, وہ ایسا تابع ہے ينسب الیہ کہ منسوب نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف, ما اس چیز کی نسب الی مطبوعہ جس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ اس کے مطبوع کی طرف کی جاتی ہے. وکلاہما مقصودان بتلک النسبۃ, اور وہ دونوں مقصود بالنسبت ہوتے ہیں. دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مقصود بالنسبت ہوتے ہیں. زید کا آنا بھی مقصود اور عمر کا بتلانا بھی مقصود. تو زید کے آنے کی خبر دینا یہ بھی مقصود ہے, اور عمر بھی مقصود ہے. دونوں کی طرف نسبت ہو رہی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس پر اشکال ہوتا ہے, اس پر اشکال ہوتا ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی عطف تو بل کے ذریعے بھی ہوتا ہے, لیکن کے ذریعے بھی عطف ہوتا ہے. یہ چلو بس وہ اعتراض چھوڑو گے. وہ شرط ہو ویسمى عطف النسق, اور اس کو مولانا کیا کہتے ہیں؟ عطف نسق کہتے ہیں. بھئی نسق, یہ عطف بالحرف کو عطف نسق بھی کہتے ہیں. نسق کا معنی ہوتا ہے ترتیب دینا. نسق کا کیا معنی ہے؟ ترتیب دینا. تو چونکہ یہ عطف بھی بعض جگہ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے, اس لیے اس کو عطف نسق کہتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں دیکھو بھائی جاءنی زید فعمر ثم بکر, ترتیب کا فائدہ آیا یا نہیں؟ پہلے کون آیا؟ زید, ایک عمر. جاءنی زید فعمر, پھر کون آیا؟ عمر آیا. ثم بکر, پھر کون آیا؟ بکر آیا. تو ترتیب پہلے زید آیا, پھر عمر آیا اور پھر بکر. اس کو عطف نسق کہتے ہیں. ويسمى عطف النسق, اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں. وشرطه ان يكون بينه وبين مطبوعه احد حروف العطف, اس عطف بالحرف کی شرط یہ ہے مولانا کہ تابع اور مطبوع کے درمیان حروف عطف میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے. حروف عطف آپ جانتے ہیں مولانا کون کون سے ہیں؟ واو, فا, ثم, حتی, اما, او, ام, لا, بل اور لیکن.
وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ إِنشَاءَ اللَّهُ تعالی، اور ان قریب ان کا ذکر آ جائے گا قسم ثالث یعنی حروف کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ نحو قام زید وعمر، یہاں تک کی مثال ہے بھائی۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ، بھائی میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا، وہ ضابطہ بتلانے لگے ہیں۔ یہ ضمیر مرفوع متصل پر ہم عطف کرنا چاہتے ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل کس کو کہتے ہیں؟ جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی فاعل کی ضمیر آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع۔ اس میں عطف کرنا چاہتا ہوں زید کا، جئت وزیدن، کیا طریقہ کار ہے مولانا؟ ہاں، اس کی تاکید کے لیے ضمیر منفصل کا لانا ضروری ہے۔ یاد رکھو دو چیزوں میں سے ایک ضروری، یا ضمیر جئت انا و زیدن ضمیر منفصل ساتھ لے آؤ، یا درمیان میں فصل لے آؤ۔ درمیان میں کیا لے آؤ؟ فصل لے آؤ۔ جئت الیوم و زیدن، جئت الیوم و زیدن۔ اب زید کا عطف کس سے ہو رہا ہے؟ تو وہ ضمیر جو ہے جا کے ساتھ جو ملی ہوئی ہے۔ اچھا بھائی، وہ تو ضمیر متصل ہے، مرفوع متصل ہے، اور اس پر عطف کے لیے تو ضروری تھا کیا؟ ایک ضمیر مرفوع منفصل بطور تاکید کے لانا، یہ واجب تھا۔ بھائی وہ تو آپ لائے ہی نہیں، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ فصل آ گیا، درمیان میں الیوم کے لفظ کیا آیا؟ فصل۔ وجہ یہ مولانا، یہ ضمیر مرفوع متصل یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اکیلی رہ سکتی ہے، جہاں کو حذف کر دوں تو وہ اکیلا رہ جائے گا؟ نہیں رہتا، تو یہ ضعیف ہے۔ تو لہٰذا اس ضعف کی وجہ سے، اور زید کا لفظ جو باقی اسماء ہے وہ تو اکیلے رہ سکتے ہیں، تو وہ قوی ہوئے، اور قوی کا عطف ضعیف سے صحیح نہیں۔ لیکن جب درمیان میں فصل آ گیا تو اس کی کمزوری چھپ گئی۔ اس کی کمزوری کیا ہوئی؟ بھائی اس میں ایک عیب تھا، وہ کیا تھا؟ کمزور تھا وہ کلمہ، لیکن جب دور چلے گئے اب عیب نظر آئے گا؟ عیب نظر نہیں آئے گا۔ تو جب دور ہونے کی وجہ سے اب کیا ہوا؟ عطف جائز ہوا۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ، اور جب عطف کیا جائے ضمیر مرفوع متصل پر، يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِالضَّمِيرِ الْمُنفَصِلِ، واجب ہے اس کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ لانا۔ نحو ضربت انا و زید الا اذا فصل، مگر یہ کہ کیا کر دیا جائے مولانا؟ فصل کر دیا جائے۔ سمجھ میں؟ فصلا نہیں مولانا، شادہ لگا اوپر نہیں، فصلا نہیں، فصلا فصل تفصیل کا معنی تو ہوتا ہے ایک چیز کو کھولنا، اس کی تفصیل بیان کرنا، یہ فصلا ہے، فصلا نہیں ہے۔ نحو ضربت الیوم وزیدن، تو دیکھا یہاں زیدن کا عطف کون ضمیر پر ہے اور درمیان میں الیوم کا فصل آ گیا، تو لہذا ضربت انا، انا ضمیر مرفوع منفصل لانے کی ضرورت نہ رہی۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، بھائی ایک اور بات، ضمیر مجرور مولانا اس پر عطف کرنا چاہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ما لکا وزیدن، ما لکا وزیدن، یہ زید کا تب میں کاف ضمیر مجرور پہ کرنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہے مولانا؟ جی اعادہ جار کریں گے، کیونکہ ضمیر مجرور متصل ہے، منفصل ہے ہی نہیں۔ اگر منفصل ہوتی تو ہم تاکید لے آتے وہ بطور تاکید کے، اور پھر کیا کر دیتے؟ اس پر عطف کر دیتے، لیکن ضمیر مجرور منفصل تو ہے ہی نہیں مولانا، تو یہ صرف متصل ہی آتی ہے۔ تو اس صورت میں اعادہ جار کریں گے، وہ حرف جر دوبارہ لے کر آئیں گے۔ ما لکا ولزیدن، تو وہ لام کیا ہوا؟ دوبارہ آ جائے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ہے مولانا بصرہ کے نحویوں کے نزدیک۔ کوفہ کے نحوی کے فرماتے ہیں کہ بھائی بغیر اعادہ جار کے بھی جائز ہے، ما لکا و زیدن کہنا بھی جائز ہے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ وآلہ، یہ آلہ کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ علیہ کی ہاں ضمیر پر ہو رہا ہے، اور دوبارہ آپ حالہ لائے ہیں۔ ابھی ضابطہ کیا ذکر ہوا؟ ضابطے کے مطابق تو یوں ہونا چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ، اعادہ جار ضروری تو سمجھ میں، تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بغیر بھی جائز ہے۔
وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ اور جب عطف کیا جائے ضمیر مجرور متصل پر یجب اعادۃ حرف الجر واجب ہے حرف جر کا اعادہ کرنا اس کو دوبارہ لانا. نحو مررت بک وبزید تو دیکھو با کو دوبارہ زید پر لائے. وَعْلَمْ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِي حُكْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ. اچھا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوف علیہ کا ہوتا ہے. معطوف علیہ اگر فاعل ہے تو معطوف بھی فاعل, معطوف علیہ اگر مفعول ہے تو معطوف بھی, معطوف علیہ اگر مجرور ہے تو معطوف بھی, مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا اگر معطوف ہے خبر, معطوف علیہ ہے خبر تو معطوف بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی خبر ہوگی. اچھا اگر معطوف علیہ ہے مبتدا تو معطوف بھی کیا ہوگا؟ مبتدا. اگر معطوف علیہ صلہ ہے تو معطوف بھی کیا ہوگا؟ صلہ. اگر معطوف علیہ حال ہے تو معطوف بھی کیا ہوگا؟ حال ہوگا. تو بھئی ہمیں کہتے ہیں ضابطہ یہ ہے آپ یوں کریں کہ معطوف علیہ کو اٹھائیں اور اس کی جگہ کس کو لا کر رکھ دیں؟ معطوف کو رکھیں. اگر معطوف کا وہاں رکھنا جائز ہو اور معنی آپ دیکھیں صحیح بن رہا ہے تو عطف بھی جائز ہے, اور اگر معنی صحیح نہیں بن رہا تو عطف بھی جائز نہیں ہے. کس کو اٹھا کر کس کی جگہ پر رکھیں؟ معطوف کو اٹھا کر معطوف. اگر معنی صحیح ہے تو عطف بھی جائز, معنی صحیح نہیں تو عطف بھی جائز نہیں. وَعَلَمْ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِي حُكْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ جان لے تو معطوف علیہ کے حکم میں ہے. إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ صِفَةً لِشَيْءٍ اگر اول پہ کسی چیز کے لیے صفت ہے, او خبراً لِأَمْرٍ یا کسی امر کے لیے خبر ہے, او صِلَةً یا صلہ ہے, او حالاً یا کیا حالاً یا کیا ہے حال ہے. فَالثَّانِي كَذَلِكَ أَيْضًا تو ثانی بھی اسی طرح ہے. وَالضَّابِطَةُ فِيهِ قاعدہ اس کے اندر یہ ہے کہ أَنَّهُ حَيْثُ يَجُوزُ أَن يُقَامَ الْمَعْطُوفُ مَقَامَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ جَازَ الْعَطْفُ وَحَيْثُ لَا فَلَا کہ جہاں پر جائز ہو کہ قائم مقام کیا جائے معطوف کو معطوف علیہ کا جاز العطف تو عطف بھی جائز. وحیث لا اور جہاں جائز نہ ہو, جہاں نہ ہو فلا تو وہاں عطف بھی جائز نہیں. جہاں رکھنا جائز نہیں معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر تو عطف بھی جائز نہیں. والعطف علی معمولین عاملین مختلفین جائز ان کان. دیکھو یاد رکھو یہ جو حرف عطف ہوتا ہے یہ نائب ہوتا ہے عامل کا. یہ حرف عطف کیا ہوتا ہے؟ نائب ہوتا ہے عامل کا. مثلا میں نے کہا جاءنی زید و عمر, جاءنی زید و عمر. اب بتائیے مولانا, اب دیکھیے مولانا یہ جو زید کو رفع کس نے دیا؟ جاء نے رفع دیا. تو یہ جو واو ہے یہ جاء کا نائب ہے. یہ واو کیا ہے؟ جاء کا نائب ہے. اور یہ آگے رفع دے رہا ہے کس کو؟ عمرن کو. تو جیسے جاء نے زید کو رفع دیا یہ واو نائب ہوا کس کا؟ عامل کا. اور آگے عمرن کو. تو یہ جو حرف عطف ہوتا ہے یہ نائب ہوتا ہے کس کا؟ عامل کا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ نائب ہوتا ہے. لہذا اب مثلا میں کہتا ہوں لہذا اب مولانا کبھی یوں کیا جاتا ہے کہ دو معمولوں کا عطف دو معمولوں پر کیا جائے. جہاں زید زید عامل ہے معمول ہے؟ جی معمول ہے. تو دیکھو جازنی زید و عمر حرف عطف واو کے ذریعے میں ایک معمول کا عطف کر رہا ہوں. کس پہ؟ ایک معمول پر. کبھی یوں کیا جاتا ہے دو معمولوں کا عطف کتنے معمولوں پر کیا جاتا ہے؟ دو معمولوں پر. اس کی پھر دو صورتیں ہیں, یا تو دونوں معمولوں میں ایک ہی عامل ہوگا یا دونوں کا الگ الگ عامل ہوگا. اگر ایک ہی عامل ہے تو یہ جائز ہے عطف. اگر ایک عامل نہیں ہے دو عامل ہیں تو یہ عطف بھی جائز نہیں. پورا سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثلا میں نے کہا علمت زیدن فاضلا,
وَفَقْرًا عَالِمًا، عَلِمْتُ زَيْدًا عَالِمًا وَفَقْرًا فَاضِلًا۔ تو دیکھو عَلِمْتُ فعل و فاعل آ گئے، زیدن فاضلاً، زید اس کا مفعول اول اور فاضلاً اس کا مفعول ثانی، تو یہ دو معمول ہو گئے۔ اب آگے آیا واو حرف عطف، اور میں نے دو معمولوں کا عطف کیا ان دو معمولوں پر، بکرن عالمن، بکر کا عطف میں نے کس پر کیا؟ زید پر، اور عالمن کا عطف کس پہ کیا؟ فاضلاً پہ کیا۔ تو دیکھو ایک واو کے بعد ہی ایک مفعول ثانی آ رہا ہے، ایک مفعول اول آ رہا ہے اور ایک مفعول ثانی، تو مفعول اول کا عطف مفعول اول پر، مفعول ثانی کا عطف مفعول ثانی پر، تو اب دو معمولوں کا عطف ہو رہا ہے دو معمولوں پر۔ اور عامل کون ہے بھائی؟ پہلے دو معمولوں کے اندر عامل کون؟ زیدن میں عامل کون؟ عالم تو۔ فاضلن میں عامل کون؟ عالم تو عامل ایک ہی ہے، دیکھا یہ جائز ہے مولانا، دو معمولوں کا عطف دو معمولوں پر اس طرح کہ دونوں کے اندر عامل کون ہو؟ ایک ہی ہو، یہ جائز ہے۔ اس لیے کہ میں نے بتلایا تھا یہ جو حرف عطف ہوتا ہے نائب ہوتا ہے کس کا؟ عامل کا۔ یہ کس کا نائب ہوتا ہے؟ عامل کا۔ تو یہ عامل کتنے ہیں؟ ایک۔ عامل دونوں میں کتنے ہیں؟ ایک ہی چیز عامل ہے، تو لہذا یہ ایک چیز کا نائب بن گیا آسانی سے۔ لیکن اگر عامل دو ہوں، ایک میں ایک کوئی اور عامل ہے دوسرے میں کوئی اور عامل، تو پھر اس صورت کے اندر تفصیل ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے اس صورت ہاں جمہور کے نزدیک جب مجرور مقدم ہو تو جائز ہے، ورنہ جائز ہے بھئی یہ وہ حرف ہے، یہ ہے کمزور، یہ ایک عامل کا تو نائب بن سکتا ہے، دو عاملوں کا نائب نہیں بن سکتا۔ اس لیے جمہور کہتے ہیں یہ اگر عطف معمولین عطف معمولین عاملین مختلفین یہ جائز نہیں، صرف اس وقت جائز ہے جبکہ مجرور مقدم ہو۔ جبکہ مجرور کیا ہو؟ کیا ضابطہ ہوا؟ عطف علی معمولین، عطف کس پر؟ دو معمولوں پر، معمولین عاملین مختلفین، یہ دو معمول کس کے ہوں؟ دو مختلف عاملوں کے ہو، تو پھر عطف جائز ہے اس وقت جبکہ مجرور مقدم ہو، ورنہ عطف جائز نہیں۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ اتحسب كل سوداء تمرة وبيضاء شحمة، اتحسب یہ مثال لکھو بھائی لکھو، اتحسب اتحسب كل سوداء تمرة وبيضاء واقطات وبيضاء شحمة شين حامیم گولتا، دیکھ لیا بھائی؟ اتحسب كل سوداء تمرة وبيضاء شحمة، کیا تو ہر کالی چیز کو کھجور سمجھتا ہے اور کیا تو ہر سفید چیز کو چربی سمجھتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، استفہام انکاری ہے، ایسا نہیں، ہر کالی چیز کھجور نہیں ہوتی اور ہر سفید چیز چربی نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا اب دیکھیے مولانا، تحسبو تو کیا گمان کرتا ہے؟ تحسبو کس میں سے ہے؟ افعال قلوب میں سے ہے۔ یہ کتنے مفعول چاہتا ہے؟ دو مفعول چاہتا ہے۔ اب کیا تو گمان کرتا ہے؟ کل سوداء، کل منصوب لفظاً مضاف،
سودا یہ غیر منصرف ہے کیونکہ الف تانیث آ رہا ہے مولانا، اور الف تانیث قائم مقام کتنے سببوں کے ہے؟ 2 سببوں کے، لہٰذا اس پہ کسرہ نہیں آئے گا۔ اگر یہ حالت یہ مجرور ہے اس وقت، مجرور لفظاً، مجرور لفظاً کیونکہ اس کا جر آتا ہی فتحہ کے ساتھ ہے، مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول اول ہوا، کس کے لیے؟ تحسب کے لیے، اور ثمرتن مفعول ثانی۔ آگے وہ حرف عطف بیضاء، اس کا عطف کس پر ہے؟ سوداء، اتحسب کل سوداء اتحسب کل بیضاء، تو بیضاء کا عطف کس پر؟ سوداء پر، اور شحمتن کا عطف کس پر؟ شحمتن پر۔ تو اب دیکھو 2 معمولوں کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ 2 معمولوں پر۔ اب آپ بتائیے مولانا جی، بیضاء کا عطف کس پر؟ سودا پر، اور سودا میں عامل کون؟ یہ مضاف الیہ ہے، کلو، کیا ہے اس میں عامل کون؟ اس میں عامل کلو ہے، اور شحمتن کا عطف کس پر؟ ثمرہ پر، اور ثمرہ میں عامل کون؟ تحسب۔ تو دیکھو 2 معمول ہیں لیکن عامل دونوں کے الگ الگ ہیں۔ عند الجمہور یہ جائز نہیں ہے مولانا کہ 2 معمولوں کا عطف کیا جائے 2 ایسے معمولوں پر جن کے عامل کیا ہوں؟ مختلف ہوں۔ صرف اس صورت میں جائز ہے یہ جو ابھی ہم نے پڑھی کہ جس میں مجرور مقدم ہے، جس میں مجرور کیا ہے؟ مقدم ہے۔ بتائیے بھائی کون سے 2 معمولوں کا آپ نے عطف کیا؟ بیضاء اور شحمہ کا، اور ان میں سے پہلا کون؟ بیضاء، اور بیضاء کیا ہے؟ مجرور ہے، بیضاء کیا ہے؟ مجرور ہے۔ صرف یہ جائز ہے، باقی صورتیں جائز نہیں۔ صورت سمجھ میں آئی؟ اور کیا وجہ ہے جائز نہ ہونے کی؟ میں نے بتلایا بھائی یہ جو واو ہوتا ہے، یہ جو حرف عطف ہوتا ہے، یہ نائب ہوتا ہے کس کا؟ عامل کا، لیکن یہ کمزور ہے۔ ایک کا نائب تو بن سکتا ہے، یا تحسب کا نائب بن سکتا ہے، یا کلو کا نائب بن سکتا ہے، دونوں کا نائب نہیں بن سکتا، یہ وجہ ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جمہور کے نزدیک عطف معمول ہے، عطف علی معمول ہے، عاملین مختلفین، یہ لفظ دوہراؤ مولانا، دیکھو کتاب کے اندر کدھر گیا بھائی؟ والعطف کرنا کس پر؟ علی معمولین، یہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، 2 معمولوں پر، کس کے معمول؟ عاملین مختلف، 2 مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ آخر سے ہوگا 2 مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف، یہ تو والعطف علی معمول عاملین مختلفین، کیا لفظ ہوا بھائی؟ لفظ دوہراؤ، لفظ دوہراؤ، یہ لفظ مشکل ہے بھائی۔ العطف، ہاں العطف علی معمول عاملین مختلفین، دوبارہ دوہراؤ بھائی، مشکل ہے نا؟ یاد ہو گیا؟ دوہراؤ بھائی۔ تو بتا کیا؟ ہاں العطف علی معمول عاملین مختلفین، 2 مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف کرنا، تو یہ کس وقت جائز ہے جمہور کے نزدیک؟ جب مجرور مقدم ہو، ورنہ جائز نہیں ہے کوئی صورت۔ کیوں نہیں جائز؟ کیا وجہ ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کیونکہ حرف عطف کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہے، وہ 2 عاملوں کا نائب نہیں بن سکتا، ایک کا نائب بن سکتا ہے۔ اچھا اگر ایک کا نائب بن سکتا ہے تو پھر جب مجرور مقدم ہو پھر کیوں آپ نے اجازت دی بھائی؟ پھر بھی تو 2 کا نائب بنا یا نہیں بنا؟ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، ضابطہ تو یہی ہے
لیکن ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ، اور یہ تو ہم عربی زبان کے قواعد پڑھ رہے ہیں، عربوں کے ہم جب دیکھتے ہیں اشعار وغیرہ قدیم، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مجرور مقدم ہوتا ہے تو وہ دو معمولین کا عطف کس پر کر دیتے ہیں؟ دو مختلف عاملوں کے معمولین پر کر دیا کرتے ہیں، اور اگر مجرور مقدم نہ ہو تو پھر وہ ایسا نہیں کرتے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ والعطف على معمولین عاملین مختلفین جائز، اور عطف کرنا دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر جائز ہے۔ ان کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما، جبکہ معطوف علیہ مجرور کیا ہو؟ مقدم ہو۔ والمعطوف کذالک، اور معطوف بھی اسی طرح، وہاں بھی معطوف علیہ میں بھی مجرور مقدم اور معطوف میں بھی مجرور مقدم۔ نحو فی الدار زید، گھر کے اندر زید ہے، والحجرۃ عمر، اور کمرے میں عمر ہے۔ جی ترکیب کرو بھائی، ترکیب کرو۔ فی جارہ الدار مجرور، جار مجرور مل کر کیا ہوئے؟ کس سے متعلق ہوئے؟ ثابتن سے متعلق ہوئے بھائی، اور ثابتن صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل جو کس کو راجع ہے؟ زید کو۔ بھائی زید تو مؤخر ہے، یہ تو اسمار قبل ذکر آیا مولانا۔ جی وہ تنازع فعلین کے باب میں جائز ہے۔ ہاں جی رتبتاً مقدم ہے بھائی، زید مبتدا ہے یا نہیں؟ لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے کیا ہے؟ مقدم ہے، تو لہذا اسماء قبل ذکر نہیں، تو ضمیر اس کی طرف لوٹی مولانا۔ اور زید مرفوع لفظاً مبتدا، مبتدا اچھا، اور کیا وہ حرف عطف الحجرتی، اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ ہاں داری پر، اور عمرن کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ زید پر۔ اچھا الداری کے اندر عامل کون؟ فی۔ اچھا اور عمر اور زیدن کے اندر عامل کون؟ ابتدا۔ تو دیکھا دو معمولین کا عطف ہو رہا ہے، دو ایسے معمولین پر جن کے عامل کیا ہیں؟ مختلف ہیں، لیکن یہ صورت جائز ہے یا ناجائز؟ اب آپ مجھے بتائیں، یہ صورت کیا ہے؟ جائز، کیونکہ مجرور مقدم ہے۔ وفی هذه المسألة مذهبان آخران، اس مسئلے میں دو اور مذہب بھی ہیں، یہ تو جمہور کا مذہب بیان کیا۔ وهما ان يجوز مطلقا عند الفراء، ایک مذہب امام فراء کا ہے، امام فراء فرماتے ہیں جائز ہے۔ امام فراء کیا فرماتے ہیں؟ جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ایک عامل کے دو معمولوں کا عطف دو معمولوں پر جائز ہے تو دو عاملوں کے دو معمولوں کا عطف بھی ان پر جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں امام فراء سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو ایک ہی عامل ہوتا ہے، تو وہ ایک عامل ایک ہوتا ہے تو حرف عطف ایک کا نائب بن جائے گا، لیکن یہاں پر تو عامل دو ہیں اور دو کے لیے یہ وہ کیا ہے؟ کمزور ہے، دو کا نائب نہیں بن سکتا۔ یہ ایک دلیل ہے ان کی۔ دوسری دلیل ان کی یہ کہ بھئی آپ نے دیکھا نہیں وَفِي الدَّارِ زَيْدٌ فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌ، یہ جائز ہے یا جائز ہے مولانا؟ یہ جائز ہے۔ جب یہ جائز ہے تو باقی صورتوں میں بھی جائز ہے۔ جب مجرور مقدم ہو تب جائز ہے، تب وہ دو کا نائب بن سکتا ہے، تو باقی صورتوں میں بھی کیا ہو سکتا ہے؟ دو کا نائب بن سکتا ہے۔ لیکن ہم وہی جواب دیتے ہیں کہ یہاں ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا ہے کہ جب مجرور مقدم ہو تو وہ عطف کرتے ہیں، جب مجرور مقدم نہ ہو تو وہ عطف نہیں کرتے۔ معلوم ہوا باقی صورتیں جائز نہیں ہیں، ورنہ وہ ایسا ضرور کرتے۔ تو وہما یجوز مطلقاً جائز ہے امام فراء کے نزدیک، ولا یجوز مطلقاً عند سیبویہ، اور امام سیبویہ کے نزدیک مطلقاً ناجائز ہے۔ کیسے صورت میں جائز نہیں؟ یہ مجرور سے مقدم ہو یا جو کچھ بھی ہو، باقی صورتوں میں نہیں جائز، تو اس مجرور مقدم ہونے کی صورت میں بھی جائز۔ وہی ضابطہ وہ لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دو کا نائب نہیں بن سکتا، ایک کا نائب بن سکتا ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں ضابطہ ٹھیک، ہمیں بھی تسلیم، ہم بھی یہ ضابطہ ذکر کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عربوں سے ہم نے سنا ہے کہ جب مجرور مقدم ہوتا ہے تو وہ کیا کر دیا کرتے ہیں؟
ادب کا، اور ضابطے کس کے ہم بیان کر رہے ہیں؟ عربی زبان کے. تو جب عرب کرتے ہیں تو پھر ہم بھی کیا کہیں گے؟ اس کے جواز کا فتویٰ دیں گے. فصل التأكيد تابع يدل على تقرير المتبوع فيما نسب إليه أو على شمول الحكم لكل فرد من أفراد المتبوع. دیکھو میں نے کہا جاءنی امیر المومنین، میرے پاس کون تشریف لائے؟ امیر المومنین تشریف لائے. آپ نے میرے سے یہ کلام سنا، آپ نے سوچا بھائی یہ کلام مجازن کر رہے ہیں. امیر المومنین خود نہیں آئے ہوں گے، انہوں نے اپنے سیکرٹری کو بھیج دیا ہوگا، یا تو سیکرٹری کو بھی، چونکہ سیکرٹری بھی امیر المومنین کا ہے، تو میں نے اس سیکرٹری کو تعبیر کس سے کر دیا کہ گویا امیر المومنین خود آئے، کیونکہ امیر المومنین کا سیکرٹری بھی جو عام آدمی تو نہیں ہے نا، وہ بھی سیکرٹری کس کا ہے آخر؟ امیر المومنین. تو جب سیکرٹری آیا تو سیکرٹری ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ مجازن کہہ دیتا ہوں جب وہ آیا تو گویا کہ میرے گھر کون آ گئے؟ امیر المومنین ہی آئے. سمجھ؟ تو جب میں نے کہا جا امیر المومنین، آپ کے ذہن میں آیا نہیں امیر المومنین نہیں آئے ہوں گے، مجازن بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی میں پھر کہہ دیتا ہوں امیر المومنین. جیسے جانی امیر المومنین، امیر المومنین دوبارہ ذکر کرتا ہوں، تاکید لے آتا ہوں مولانا. تاکید نے اب مولانا وہ مجاز کے استعمال کو ختم کر دیا. سمجھ میں آیا؟ اب میرا کیا مطلب ہے؟ امیر المومنین ہی آئے ہیں، ان کا سیکرٹری وغیرہ نہیں آیا. تو اس کو کہتے ہیں تاکید. تاکید کیا کرتی ہے؟ متبوع کو پکا کر دیتی ہے اس چیز میں جس کی اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. دیکھو مولانا، امیر المومنین کی طرف میں کس چیز کی نسبت کر رہا ہوں؟ آنے کی. تو اس آنے کے اندر یہ جو آگے دوبارہ امیر المومنین تاکید آئی، اس نے اس متبوع کو پکا کر دیا. معلوم ہوا کہ آنے والا امیر المومنین ہی ہے، اس کا سیکرٹری وغیرہ نہیں. میرے منہ سے یہ لفظ غلطی سے بھی نہیں نکلا، اور یہاں اس سے امیر المومنین سے سیکرٹری بھی مراد نہیں ہے. تو دیکھو تاکید ایسا تابع ہے جس نے اپنے متبوع کو پکا کر دیا کس چیز کے اندر؟ اس چیز کے اندر جس کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہے. تاکید کس کو کہتے ہیں؟ تاکید ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع کو پکا کر دیتا ہے کس چیز میں؟ اس چیز میں جس کی نسبت اس کی طرف، یعنی مشیت کے اندر اس نے پکا کر دیا کہ آنے والے کون ہیں؟ امیر المومنین ہی ہیں، ان کے سیکرٹری وغیرہ نہیں. اسی طرح میں نے کہا جانی طلاب الدرجۃ الثانیہ، میرے پاس درجہ ثانیہ کے طلبہ آئے. آپ نے سوچا 2 4 6 آئے ہوں گے، 8 آئے ہوں گے، 10 آئے ہوں گے. میں نے کہا کلہم، سارے کے سارے آئے تھے. تو یہ کلہم تاکید ہے. اس نے کیا بتلایا مولانا؟ کہ یہ جو حکم جس کی نسبت متبوع کی طرف ہو رہی ہے، درجہ ثانیہ کے طلاب کی طرف کس چیز کی نسبت ہو رہی ہے؟ آنے کی. تو اس تاکید نے فائدہ دیا کہ یہ اس حکم اس کے ہر فرد کو شامل ہے، یعنی ہر فرد کے لیے حکم ثابت ہے. ہر فرد آیا ہے، کچھ افراد نہیں آئے. ورنہ تو آپ جب میں نے کہا میرے پاس درجہ ثانیہ والے آئے تو آپ سوچتے بھائی کہ سارے نہیں آئے ہوں گے. کیا آئے ہوں گے؟ اکثر آ گئے ہوں گے. اور چونکہ اکثر آ گئے، اور اکثر قائم مقام کس کے ہوتے ہیں؟ کل کے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ کل. انہوں نے کہہ دیا درجہ ثانیہ والے آئے. لیکن جب میں نے کہا کلہم تو احتمال تو پہلے کیا تھا؟ مجاز تھا کہ سارے نہیں مراد. لیکن جب میں نے کیا کہا کلہم، اس کلہم نے کیا بتلا دیا؟ تو اس نے حکم نے عموم پیدا کر دیا اور اس کے سارے افراد کا کیا کر دیا؟ احاطہ کر دیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو آپ اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے تاکید ایسا تابع ہے جو اپنے جو دلالت کرتا ہے کس پر؟ شمول حکم پر. کس پر؟ کہ یہ حکم شامل ہے متبوع کے ہر فرد کو. دیکھیے تعریف آ رہی ہے خود.
التاکید تابع، تاکید ایسا تابع ہے یدل علی تقریر المطبوع، جو دلالت کرتا ہے مطبوع کو پکا کرنے پر، کو پختہ کرنے پر، فیما نسب الیہ، اس چیز میں جس کی اس کی طرف نسبت کی گئی ہے، او علی شمول الحکم، یا یہ دلالت کرتا ہے حکم کے شامل ہونے پر، لکل فرد من افراد المطبوع، کس کے لیے؟ مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے، یعنی مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد وہ اس حکم میں شامل ہے، اس حکم میں شامل ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی بھائی؟ وہ تاکید، اس کے بعد بتا رہے ہیں تاکید دو قسم پر ہے مولانا، ایک تاکید لفظی ہے، ایک تاکید معنوی۔ تاکید لفظی اس کو کہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا جاءنی امیر المومنین، امیر المومنین، کہ اسی لفظ کو کیا کیا جائے؟ دوبارہ ذکر کر دیا جائے۔ جاء زیدن، جاء میں کتنی دفعہ لایا؟ دو، یہ بھی تاکید ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ یا مولانا ضرب، یہ تو تھا، یا ضربت انا و زیدن، یہ انا بھی کیا ہے؟ تاکید ہے مولانا، سمجھ میں؟ تو وہی لفظ یا تو حقیقتاً ہوگا جیسے جاءنی زیدن زیدن، یا مولانا حکماً وہی لفظ ہوگا جئت انا، انا حکم کیا ہے؟ وہی، تو ون ضمیر ہے مولانا۔ یہ ہے تاکید لفظی۔ اور ایک ہے تاکید معنوی۔ تاکید معنوی 7-8-9 الفاظ ہیں، انہی کے ساتھ آتی ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ آگے آ رہے ہیں مولانا۔ نفس کا لفظ ہے، عین کا لفظ ہے، کلا، کلتا کا لفظ ہے، کلو کا لفظ ہے، اجمعو ہے، اقطعو ہے، ابتعو ہے، ابتعو ہے۔ تو کل کتنے الفاظ ہیں؟ 9 الفاظ۔ ان میں سے یاد رکھو، یہ جو نفس اور عین کا لفظ ہے، اس کے لیے تاکید مفرد کی بھی لاتے ہیں، تسنیہ کی بھی لاتے ہیں، اور جمع کی بھی تاکید لاتے ہیں، جبکہ کلا اور کلتا تاکید بنتے ہیں صرف کس کے لیے؟ تسنیہ کے لیے، اور کلو، اجمعو، اقطعو، ابتعو، ابتعو یہ تاکید بنتے ہیں مفرد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی، تسنیہ کے لیے نہیں بنتے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے بھائی، والتاکید علی قسمین، تاکید دو قسم پر ہے، لفظی، ایک لفظی ہے وہ تقریر اللفظ الاول، وہ مقرر لانا ہے لفظ اول کو، نحو جاءنی زید زید وجاء جاء زید، وہ معنوی، دوسری قسم معنوی ہے، وہ بالفاظ معدودۃ، اور وہ چند الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، وہی النفس، اور وہ کیا ہے؟ نفس ہے، والعین، اور عین ہے، للواحد والمثنى والمجموع، یہ واحد کے لیے بھی آتے ہیں، تثنیہ کے لیے بھی آتے ہیں، جمع کی تاکید کے لیے بھی آتے ہیں، باختلاف الصیغہ والضمیر، صیغے اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ۔ دیکھو صیغہ بھی بدلے گا، مفرد کے لیے مفرد صیغہ، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع، ضمیر بھی ساتھ بدلے گی، مفرد کے لیے مفرد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع۔ جاءنی زید نفسہ، زید مفرد ہے تو نفس کا لفظ بھی مفرد، ہاں ضمیر بھی مفرد۔ جاءنی زیدانی نفساہما، جاءنی زیدان نفساہما، تو نفس کا لفظ بھی تثنیہ اور ہما ضمیر بھی تثنیہ۔ جاءنی زیدون انفسہم، انفس بھی جمع اور ہم ضمیر بھی جمع۔ اسی طرح جاءنی زید عینہ، جاءنی زیدان عیناہما، جاءنی زیدون اعینہم۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں یہ واحد، تثنیہ، جمع تینوں کے لیے آئیں گے، باختلاف الصیغہ والضمیر، صیغے کے اور ضمیر دونوں کے اختلاف کے ساتھ۔ بھائی نحو جاءنی زید نفسہ والزیدان انفسہما، یہ لفظ نے آیا درمیان میں، والزیدان انفس، زیدان کیا ہے؟ تثنیہ، تو انفسہما میں دیکھو پہلا لفظ کیا آ رہا ہے؟ جمع، کیا آ رہا ہے؟ اور آگے کیا ہے؟ تثنیہ ضمیر، تو یہ تو نفساہما ہونا چاہیے، آگے نفساہما بھی آ رہا ہے، اور نفساہما یہ بھی کہنا جائز، انفسہما کہنا بھی جائز۔ بھائی یہ دراصل یہ ہے، عرب تثنیہ کی اضافت ضمیر کی طرف کرنا پسند نہیں کرتے بھائی، تثنیہ کی اضافت ضمیر کی طرف کرنا
پسند نہیں کرتے. سمجھ میں آیا؟ تو پھر اس پہلے تسنیہ کو وہ جمع سے بدل دیتے ہیں. پہلے تسنیہ کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ جمع سے. تو دیکھو نفساہما ہونا چاہیے تھا، لیکن عرب تسنیہ کی اضافت ضمیر کی طرف پسند نہیں کرتے، تو پھر کیا کر دیتے ہیں؟ پہلے کو کس سے بدل دیا؟ انفسہما. جیسے قرآن میں نہیں آتا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما ایدیہما، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یدیہما ہونا چاہیے تھا تسنیہ، لیکن پہلے کو کس سے بدل دیا گیا؟ جمع سے ایدیہما. سمجھ گئے؟ اور کیا ہے؟ ایک مثال ہے. او نفساہما، یہ تسنیہ کے لیے دونوں جائز. انفسہما بھی ہے، نفساہما. والزیدون انفسہم وکذالک عینہ مفرد کے لیے. وَأَعْيُنُهُمَا یہ تسنیہ کے لیے. او عیناہما یہ بھی کس کے لیے؟ تسنیہ کے لیے. وَأَعْيُنُهُمْ یہ کس کے لیے؟ جاءتنی ہند نفسها مؤنث کے لیے. وجاءتنی الہندان انفسهما ونفساهما مؤنث کے لیے. وجاءتنی الہندات انفسهن. سمجھ میں آیا بھائی؟ وکلا وکلتا للمثنى خاصۃ، اور کلا کلتا خاص طور پر کس کے لیے آتے ہیں؟ تسنیہ کے لیے آتے ہیں. جیسے قام الرجلان کلاہما دونوں آدمی کھڑے ہوئے. وقامت المرأتان کلتاہما مذکر کے لیے کلاہما، مؤنث کے لیے کلتاہما. وکل واجمعوا وابطوا 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 لغیر المثنى یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ غیر تسنیہ کے لیے، یعنی مفرد کے لیے بھی آتے ہیں مولانا، جمع کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن تسنیہ کے لیے نہیں آتے. اختلاف الضمیر فی کل، کلو کے لفظ میں کیا بدلتی ہے؟ ضمیر بدلتی ہے صرف. جاءنی اشتریت الغلام کلہ، اشتریت الغلام کلہ فدخل البلد المسلمون کلہم. شہر میں سارے کے سارے مسلمان داخل ہوئے تو المسلمون کلہم. تو یہ کس کی آگے تاکید مولانا؟ جمع کی بھی تاکید آئے گی، اور کس کی تاکید آئے گی؟ مفرد کی بھی تاکید آئے گی. تو کلوں میں صرف ضمیر بدلے گی، اور اجماع وغیرہ کے اندر صیغہ بدلے گا. مفرد کے لیے مفرد صیغہ اور جمع کے لیے جمع. بھائی اختلاف ضمیر فی کلن، کلن کے اندر ضمیر کا اختلاف ہوگا صرف. والصیغۃ فی البواقی اور باقیوں میں صیغہ بدلے گا. تقول جاءنی القوم کلهم اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون. تو دیکھو قوم کے لیے کیا ہے؟ کلهم. سمجھ میں آیا؟ اجمعون صیغہ جمع کے سارے آ گئے. وقامت النساء کلهن جمع قطع قطع قطع. سمجھ میں آیا؟ تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع. وَإِذَا أَرَدْتَ، اچھا یاد رکھو یہ جو ہے نا، چلیے آگے بات آ رہی ہے. وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِالضَّمِيرِ الْمُنفَصِلِ. بھائی ضمیر مرفوع منفصل کی تاکید آپ نفس یا عین کے ساتھ لانا چاہتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ضربت نفسی، میں نے خود پٹائی کی. تو پہلے کیا ضروری ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل تاکید کے لیے لاؤ، پھر اس کو تاکید کے لیے ضربت انا نفسی، ضربت انت نفسک، ضرب زید ضرب ہوا نفسہ. ضربہ میں کون سی ضمیر ہے؟ متصل. تو منفصل بھی لے آؤ ہوا.
اور اس کی تاکید ہم کیا لانا چاہتے تھے؟ نفسہ. اب لے آؤ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ضمیر مرفوع متصل کی تاکید اگر نفس عین سے لانا چاہتے ہیں تو پہلے ضمیر مرفوع منفصل ساتھ لے آؤ پہلے تاکید کے طور پر. وَإِذَا أَرَدْتَ تاکید ضمیر المرفوع المتصل بالنفس والعین. اور جب تیرا ارادہ کیا ہو تاکید ضمیر مرفوع متصل کا نفس اور عین کے ساتھ یجب تاکید ہو واجب ہے اس کی تاکید لانا. بضمیر المنفصل کس کے ساتھ؟ ضمیر نحو ضربت انت نفسک. کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں بھائی ضربت یہ تا کیا ہے؟ فاعل ہے مفعول ہے؟ فاعل ہے. سمجھ میں آیا؟ تو فاعل کی تاکید بھی اسی جو وہ مرفوع ہے تو تاکید بھی کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی مولانا. تو یہ نفسو کا کریں اس کو نفسو کا. سمجھ میں آیا؟ ہاں یہ کاتب نے کر دیا مولانا. ضربتا بھی زبر آ رہا ہے انتا پہ بھی زبر آ رہا ہے اس لیے اس نے نفسا پہ بھی کیا ڈال دیا؟ زبر. حالانکہ یہ تو اس کی حرکت ہے یہ کوئی اعراب تھوڑی ہے ضربتا پر. یہ تو مبنی ہے چونکہ. ولا يؤكد بكل واجمع الا ما له اجزاء وبعض. بھائی دیکھو کلو اور اجماع کس کی تاکید کے لیے آتے ہیں؟ ماں کی تاکید کے لیے بھی آئیں گے جمع کے لیے بھی اور مفرد کے لیے. تو جب جمع کی تاکید کے لیے لائیں یاد رکھو اسی وقت آپ لا سکتے ہیں کہ جب اس کے اجزاء ہوں جو آپس میں جدا ہوتے ہوں حصن یا حکمن پھر کلو لے کر آئیں گے. اس سے کہ کلو فائدہ دیتا ہے شمول کا. میرے پاس درجہ ثانیہ والے آئے سارے کے سارے یہ سارے کے سارے میں تبھی کہوں گا کہ جبکہ درجہ ثانیہ میں کیا ہو مولانا کم از کم 2 طالب علم ہوں یا 3 طالب علم ہوں. اس کے بغیر تو میں نہیں کہ اگر ایک ہی طالب علم ہے میں کہوں گا کہ سارے کے سارے آئے تو فرض یہ کہ مولانا وہاں تو شمول کا کیا معنی؟ شمول کا فائدہ دیتا ہے تو شمول وہاں آتا ہے جہاں افراد کا الگ ہونا ممکن بھی ہو تاکہ یہ تاکید آ کر ان سب کو کیا کر لے؟ شامل کر لے. مثلا درجہ ثانیہ میں 10 طلباء تھے ان 10 طلباء کا علیحدہ علیحدہ ہونا ممکن ہے یا نہیں ہمارا؟ سب الگ الگ ہو سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے میرے پاس 7 آئیں 8 آئیں کیونکہ الگ الگ ہو سکتے ہیں. تو اب میں جب کہوں گا کلو ہوں تو اس کا کیا معنی ہے کہ سارے کے سارے آئے ہیں. تو کلو آتا ہے شمول کے لیے. تو جس چیز کی اجزاء ہی نہیں اس میں شمول کا کیا معنی؟ میں کہتا ہوں زید میرے پاس سارا کا سارا آیا صحیح ہے یہ بات؟ نہیں اس کے اجزاء ہو ہی نہیں سکتے جدا. تو مولانا یہاں کل کی شمول کا کیا معنی؟ تو کبھی مولانا یہ جو اختلاف ہوتا ہے اس کے اجزاء کا خارج میں ہوتا ہے جیسے درجہ ثانیہ کے طلباء ہیں ہر ایک الگ الگ ہے تو ان میں جدائی ممکن ہے. خارج میں ہمیں نظر بھی آئے گی ایک الگ ہو گیا دوسرا الگ تیسرا الگ. اور کبھی اختلاف جو ہوتا ہے خارج میں نہیں ہوتا حصہ ہمیں آنکھوں میں نظر نہیں آتا حکمن ہوتا ہے. جیسے غلام مولانا غلام کے اندر حصے ہوتے ہیں کیسے؟ ایک آدھا آپ خرید لیں آدھا دوسرا خرید لے دونوں کی خدمت کرے گا. 3 حصے کر لیں 3 آدمی خریدنے والا نہ مل کر تینوں کی خدمت کرے گا. تو حصے ہوتے جا رہے ہیں لیکن کیا حصہ میں آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں الگ الگ حصے؟ نہیں. لیکن حکمن کیا ہے اس کے حصے ہیں. تو اب میں کہہ سکتا ہوں اشتریت الغلام کلہ میں نے سارے کے سارے غلام کو خریدا اس لیے کہ اس غلام کے حصوں کے اجزاء کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. اگرچہ حصہ نہیں ہے اختلاف لیکن حکمن کیا ہے؟ اختلاف ہے. ولا يؤكد بكل واجمع اور تاکید نہیں لائی جاتی کلو اور اجمع کے ساتھ الا ما مگر اس چیز کے لیے لہو اجزاء و ابعاد جس کے کیا ہو اجزاء ہو اور ابعاد ہو. ابعاد کا بھی وہی معنی اجزاء اس سے اختلاف ہوا ایسے اجزاء اور ایسے ابعاد کہ صحیح ہو ان کا اختلاف آپس میں جدا ہونا ممکن ہو. حصن یعنی آنکھوں سے نظر آتا ہو حصن کل قومی جیسے کہ قوم کس کو کہتے ہیں ماننا کم از کم کتنے افراد 3 افراد. تو وہ 3 افراد آپس میں ہمیں آنکھوں سے نظر بھی آئیں گے جدا جدا.
اور حکمن یا افراد ان کا اشتراک حصہ نہیں ہے بلکہ حکمن ہے. کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں اشتریت العبد کلہ میں نے پورا غلام خرید لیا. ولا تقول یوں نہیں کہہ سکتے اکرمت العبد کلہ میں نے سارے غلام کا اکرام کیا. سارے کے سارے غلام کا میں نے کیا کیا؟ اکرام کیا. کیونکہ اکرام کے اندر اشتراک نہیں پایا جا رہا. غلام کے خریدنے اشتراک کے اندر کیا تھا؟ حصے تھے. اکرام کے اندر حصے نہیں. اچھا مولانا اب یہاں لفظ آئے تھے اقطعو 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 اجمعو اجمعو اقطعو 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 وغیرہ. یاد رکھو ان میں یہ جو اقطعو ہے ابطعو ہے اور ابطعو ہے یہ جو ہیں تابع ہیں اجمعو کے. یہ تینوں کے تابع ہیں کس کے؟ اجمعو خود بھی تابع ہے تاکید کے طور پر استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ جو ابطعو ابطعو ہیں یہ پھر خود ہیں کہ اجمعو کے. لہذا یہ اجمعو کے بغیر استعمال نہیں ہوں گے. استعمال جب بھی ہوں گے تو کس کے ساتھ ہوں گے؟ اجمعو کے ساتھ ہوں گے. اب بات یہ آپ کی مرضی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ لائیں, ان میں سے ایک کو لے آئیں, ان میں سے دو کو لے آئیں, ان میں سے تین کو لے آئیں. تو لہذا جب یہ اجمعو کے تابع ہیں تو معلوم ہوا اجمعو پر یہ مقدم بھی نہیں ہو سکتے اور اس کے بغیر بھی نہیں آ سکتے. وَعَلَمْ أَنَّ أَبْتَعَ وَأَبْتَعَ وَأَبْتَعَ أَتْبَاعٌ لِأَجْمَعَ جان لے تو کہ ابتع ابتع اور ابتع یہ تابع ہیں کس کے؟ اجمعو کے. وَلَيْسَ لَهَا مَانًا هَاهُنَا بِدُونِهِ اور ان کا یہاں پر کوئی معنی نہیں ہے اس کے علاوہ. فَلَا اس کے بغیر اس اجمعو کے بغیر ان کا یہاں کوئی معنی نہیں ہے. فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَجْمَعَ لہذا ان کو اجمعو پر مقدم کرنا جائز نہیں. ولا ذکرها بدونه اور اس کے بغیر بھی ذکر کرنا جائز نہیں. البدل تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وهو المقصود بالنسبة دون متبوعه. بدل وہ تابع ہے کہ اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے ما اس چیز کی جس کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی تھی. وهو المقصود بالنسبة اور وہی مقصود بالنسبت ہوتا ہے. دون مطبوعه مطبوع مقصود بالنسبت نہیں ہوتا. بھائی وہی تعریف کی جو کس کی تھی؟ عطف بالحرف کی تھی. عطف بالحرف کس کو کہتے تھے مولانا؟ معطوف بالحرف کون تھا؟ کہ اس تابع کی طرف بھی اسی چیز کی نسبت کی جا رہی ہے جس کی نسبت کس کی طرف تھی؟ مطبوع کی طرف. لیکن وہاں تھا دونوں مقصود نسبت ہوں گے اور یہاں پر ہے کہ ثانی مطبوع مطلوب کی نسبت ہوگا. دیکھو یہ مطبوع ہے یہ تابع ہے بدل. تو یاد رکھو یہ پہلا کہلاتا ہے مبدل منہ اور ثانی کیا کہلاتا ہے؟ بدل. اور دونوں میں مقصود بھی نسبت بدل ہوتا ہے یعنی تابع ہوتا ہے مطبوع نہیں. مطبوع کو صرف ہم لے کر آتے ہیں تمہید کے طور پر. کس کے لے کر آتے ہیں؟ تمہید کے طور پر لے کر آتے ہیں مولانا اور اصل مقصود بدل ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بھائی تاریخ؟ تو دیکھو البدل تابع ينسب الیہ بدل ایسا تابع ہے کہ اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے ما اس چیز کی نسب الی مطبوعہ جس کی نسبت کس کی طرف کی گئی تھی؟ مطبوع کی طرف. وهو المقصود بالنسبت اور بدل ہی مقصود بالنسبت ہوتا ہے. دون مطبوعہ نہ کہ اس کا مطبوع. واقسام البدل اربعۃ بدل کی کتنی قسمیں ہیں مولانا؟ 4. اول کیا؟ بدل الکل. ثانی بدل البعض. ثالث بدل الاجتماع. رابع بدل الغلط. بدل الکل وہ ہے مولانا کہ بدل اور مبدل منہ دونوں کا مدلول ایک ہی ہو. جاءنی زید اخوک میرے پاس آیا زید یعنی آپ کا بھائی. جاءنی زید اخوک آیا میرے پاس زید یعنی کہ آپ کا بھائی. آپ بتائیے زید کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ اس ذات پر. اخوکا بھی کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ اسی ذات سے. تو زید کا مدلول بھی یہی اور اخوکا کا مدلول بھی یہی. تو بدل الکل اس کو کہتے ہیں کہ مبدل منہ اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہو. اور بدل البعض اس کو کہتے ہیں کہ بدل کا مدلول مبدل منہ کے مدلول کا جز ہو.
ضربت زیداً رأسہ، زید کی میں نے پٹائی کی، یعنی اس کے سر کی، یعنی اس کے سر پہ مارا، زید کو میں نے مارا یعنی اس کے سر کو. سمجھ نہیں آیا بھائی؟ تو دیکھو ضربت زیداً، یہ زیداً کیا ہے؟ یہ مبدل منہ، اور رأسہ کیا ہے؟ بدل الباز، اور بدل الباز جو ہے اس کا مدلول مبدل منہ کے مدلول کا جز ہے. سر زید کا کیا ہے؟ جز ہے. اور تیسرا ہے مولانا بدل الاستعمال، جس کے اندر مولانا بدل اور مبدل منہ کے درمیان بدل کا مدلول، بدل جو ہے وہ مبدل منہ کے مدلول کا متعلق ہو، اس سے کیا ہو؟ طلبہ زید ثوبہ، چھینیا گیا زید کو، یعنی کہ اس کے کپڑے. تو یہ کپڑے کا مدلول جو ہے مولانا، کپڑے کس سے دلالت کر رہے ہیں؟ یہ جو کپڑے یہ کس سے؟ زید سے متعلق ہیں، مبدل منہ سے. یہ کپڑے کس کے ہیں؟ زید کے ہیں، یہ اس سے متعلق. اور بدل الغلط وہ ہے مولانا جس کا سبب غلطی بنے. آپ نے کہا جاءنی زید، آپ نے کہا نا یہ چاہتے تھے عمر آیا، منہ سے نکلا زید، آپ نے فوراً پھر اصلاح کی، جاءنی زید عمر، جاءنی زید عمر، تو آپ کے منہ سے پہلے زید نکلا، غلطی ہوئی آپ سے، فوراً آپ نے اصلاح کی، کیا کہا؟ عمر. تو یہ عمر کیا ہے؟ بدل الغلط ہے، بدل الغلط. سمجھ میں آیا؟ غلط بفتح لام ہے، لام پہ فتحہ آئے گا، لام کو ساکن نہیں پڑھنا مولانا. الغلط غلط، غلط پڑھنا بھی غلط ہے. دیکھیے بھائی، واقسام البدل اربعۃ، بدل کی اقسام 4 ہیں. بدل الکل من الکل، ایک تو بدل ہوگا کل کا کل سے، وہ ہوا ما مدلولہ مدلول المتبوع، وہ بدل وہ ہے کہ جس کا مدلول متبوع کا بھی مدلول ہو. نحو جاءنی اخوک. بدل البعض من الکل، اور بدل البعض کس سے؟ کل سے، وہ ہوا ما مدلولہ جزء مدلول المتبوع، وہ ہے کہ جس کا مدلول جو ہے متبوع کے مدلول کا جز ہو. نحو ضربت زیداً رأسہ، تو یہ رأس کیا ہے؟ زید کے جز ہے. وہ بدل الاستعمال، وہ ہوا ما مدلولہ متعلق المتبوع، وہ ہے جس کا مدلول مولانا متبوع کا متعلق ہو. طلب زید ثوبہ، جیسے چھینا گیا زید کو، یعنی کہ اس کے کپڑوں کو، سمجھ میں آیا؟ آپ دیکھو مولانا، یہ بدل الاستعمال ہے. بدل الاستعمال کی ایک اور تعریف آپ آگے جا کر پڑھیں گے، وہ بڑی پیاری تعریف ہے مولانا، اس سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. بدل الاستعمال اس کو کہتے ہیں کہ مبدل منہ محل نہ ہو وقوع فعل کا. بدل الاستعمال وہ ہے کہ مبدل منہ ہو، بدل الاستعمال وہ ہے کہ مبدل منہ محل نہ ہو وقوع فعل کا، کہ مبدل منہ محل نہ ہو وقوع فعل کا، بلکہ ذہن منتظر رہتا ہے، بلکہ ذہن منتظر رہتا ہے، بلکہ ذہن منتظر رہتا ہے. کہ کوئی اور کلمہ آئے، کہ کوئی اور کلمہ آئے جو محل فعل بنے، جو محل فعل بنے، جو محل صورت سمجھ آ گئی. بدل الاستعمال کس کو کہتے ہیں کہ مبدل منہ محل نہ ہو وقوع فعل کا، بلکہ ذہن منتظر رہتا ہے کہ کوئی اور کلمہ آئے جو محل بنے کس کا؟ فعل. جیسے دیکھو طلب زید ثوبہ،
صرف پہلے پڑھو طلب زیدون، زید کو چھینا گیا. بھائی زید چھیننے کا محل ہے؟ ہاں زید چھیننے کا محل ہی نہیں ہے کہ اس کو چھینا جائے. تو اس کو اب ذہن منتظر ہے کہ یہ زید تو محل فعل نہیں ہے، یہ تو چھینے جانے کے قابل نہیں ہے. اب ذہن منتظر ہے کہ کوئی اور کلمہ آئے جو محل بن سکے کس کا؟ چھینے جانے کا. اور پھر وہ آگے کیا ہے؟ ثوبہ، اس کو چھینا گیا یعنی کہ اس کے کپڑوں کو چھینا گیا. تو اب ذہن مطمئن ہو جاتا ہے کہ کپڑے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ چھینے جانے کے قابل ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس کو کہتے ہیں بدل الاجتماع. وبدل الغلطی، بدل الغلط جو ہے وہ ہوا ما یذکر بعد الغلطی، جس کو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے. نحو جاءنی زید جعفر ورأیت رجلا حمارا، رأیت رجلا حمارا. آپ کہنا چاہتے تھے میں نے ایک گدھا دیکھا، آپ کے منہ سے رجلا نکل گیا، آپ نے فوراً اصلاح کی، کیا کہا؟ حمارا. رأیت رجلا حمارا. موصوف صفت نہ بنا لینا اس کو بھائی. والبدل ان کان نکرۃ من معرفۃ یجب نعتہ. جی اب یاد رکھو ادھر مولانا دیکھو، بدل جو ہے ایک ہو گیا بدل، دوسرا کیا ہے؟ مبدل منہ. مبدل منہ سے مبدل منہ تو کبھی مولانا معرفہ سے معرفہ بدل آ سکتا ہے، معرفہ سے نکرہ بھی بدل آ سکتا ہے، نکرہ سے نکرہ بھی بدل آ سکتا ہے، نکرہ سے معرفہ بھی بدل آ سکتا ہے. تو مبدل منہ چاہے معرفہ ہو چاہے نکرہ ہو، بدل دونوں کے لیے دو آ سکتے ہیں، معرفہ بھی آ سکتا ہے اور نکرہ بھی آ سکتا ہے. لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ دونوں میں سے مقصود کون ہے، بدل یا مبدل منہ؟ کون مقصود ہے؟ بدل مقصود ہے. تو لازمی بات ہے بھائی دیکھو، مبدل منہ آیا معرفہ، مبدل منہ آیا نکرہ، کیا آیا؟ بدل میں کتنی صورتیں؟ دو، یا معرفہ آئے گا یا اگر معرفہ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ مبدل منہ ہے نکرہ وہ غیر مقصود ہے، اور بدل ہے مقصود اور وہ کیا ہے؟ معرفہ. تو مقصود کو کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ ہونا. غیر مقصود کو اعلیٰ نہیں ہونا. اچھا مبدل منہ ہے نکرہ، بدل بھی کیا آیا؟ نکرہ. اب بھی مسئلہ ٹھیک، کیونکہ غیر مقصود نکرہ ہے تو مقصود بھی کیا آ گیا؟ نکرہ. اس سے نچلے درجے پہ تو نہیں کیا نا، اس کے برابر ہے. تو غیر مقصود نکرہ تھا تو اس کو بھی نکرہ. اس کا ایک تیسری صورت مولانا کہ مبدل منہ کیا ہو؟ معرفہ ہو، نکرہ رکھے. ہاں معرفہ ہو، مبدل منہ معرفہ اور اس سے بدل بھی کیا آیا؟ اب بھی مسئلہ ٹھیک. غیر مقصود اگر معرفہ ہے اعلیٰ درجے کا ہے تو اس سے جو بدل مقصود آ رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کا ہے. چوتھی صورت ہے جبکہ مبدل منہ ہے معرفہ اور بدل آیا نکرہ. اب تو مولانا غیر مقصود اعلیٰ ہو رہا ہے اور مقصود کیا ہے؟ ادنا. لہذا اس صورت کے اندر واجب ہے کہ جب بدل معرفہ سے نکرہ آ رہا ہو تو اس نکرہ کی صفت لانا واجب ہے. اس نکرہ کی صفت لانا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر مقصود معرفہ ہے اور مقصود کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو نکرہ کی ہم صفت لائیں گے تو صفت کی وجہ سے کیا آ جاتی ہے؟ نکرہ میں تخصیص، اور تخصیص کی وجہ سے چیز معرفہ تو نہیں بنتی لیکن معرفہ کے قریب ہو جاتی ہے. اور قریبی لشے کی حکم شے ہوتی ہے. قریبی لشے کس کے حکم میں ہوتی ہے؟ تو گویا یہ بھی معرفہ ہی کی طرح ہوا. والبدل ان کان نکرۃ من معرفۃ، اور اگر نکرہ آئے معرفہ سے یجب نعتہ تو واجب ہے اس کی صفت لانا. قولہ تعالی جیسے اللہ فرماتے ہیں من ناصیۃ ناصیۃ کاذبہ، پکڑے جائیں گے دشمن اور مجرم اس دن. ناصیہ سے مولانا، ناصیہ یہ پیشانی کے بال مولانا، پیشانی کے بالوں سے. ناصیۃ ایسی پیشانی کے کاذبۃ جو کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والی ہے. تو بن ناصیہ مبدل منہ، ناصیہ اس سے آ رہا ہے بدل اور مبدل منہ ہے معرفہ اور بدل کیا ہے؟ نکرہ. تو اس صورت میں آگے اس کی کیا لائی گئی؟ صفت لائی گئی. تو اللہ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر پکڑے جائیں گے مجرم بھائی، تو پکڑا جائے گا اس کو کس سے؟ ناصیہ کہتے ہیں یہ سامنے کے جو بال ہوتے ہیں ان سے پکڑا جائے گا بھائی.
ان سے ایک یہ بات. دوسری بات آگے پھر آ رہا ہے ایسے بال کاذبتن جو جھوٹ بولنے والے ہیں, ایسی پیشانی ایسا سر کا اگلا حصہ جو کیا ہے جھوٹ بولنے والا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے, تخصیص کیوں ہے قرآن کے اندر, اللہ نے یہ کیوں فرمایا ان بالوں سے پکڑا جائے گا؟ وجہ یہ مولانا آج سائنسدانوں نے تحقیق کی تو آج وجہ پتہ چلی. وجہ یہ کہ انسان کے دماغ کے 3 حصے ہیں, مقدم, وسط اور مؤخر. ان میں سے یاد رکھو یہ جو شرارت ہے, یہ جو غلط خیالات, غلط سوچ ہے, یہ اگلے حصے میں پیدا ہوتی ہے. کس میں پیدا ہوتی ہے؟ اگلے حصے میں پیدا ہوتی ہے. اسی لیے مجرموں کے بارے میں بھی اللہ نے کیا فرمایا, ان کو یہاں سے پکڑا جائے گا. اور اس کو کیا کاذبتن, اس کو جھوٹا کہا, اس کی مذمت بیان کی, کیونکہ یہاں پر یہ خیالات کاذب, خیالات کاذبہ یہاں آتے ہیں. ولا يجب ذلك في عكسه, اور عکس میں یہ واجب بنانا, یعنی بدل منہ اگر نکرہ ہو اور بدل کیا آ رہا ہو, معرفہ آ رہا ہو, تو پھر ایسا کرنا واجب, ایسا ضروری نہیں. ولا فی المتجانسین, اور اسی طرح مولانا دونوں ایک جیسے ہوں, دونوں مبدل منہ اور بدل دونوں نکرہ ہوں یا دونوں معرفہ ہوں, پھر بھی صفت وغیرہ کا لانا ضروری نہیں ہے. فصل عطف البیان, یہ فصل ہے عطف بیان کے بارے میں. تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ, عطف بیان ایسا تابع ہے غیر صفت جو صفت کے علاوہ ہوتا ہے, یوضح مطبوعہ, اور اپنے مطبوع کی کیا کرتا ہے, وضاحت کرتا ہے. تو دیکھو صفت بھی اپنے مطبوع کی کیا کرتی تھی, وضاحت کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی, توضیح کے لیے آتی تھی. تو غیر صفت ان کی قید لگا کر اس کو کیا کر دیا, نکال دیا. وَهُوَ أَشْهَرُ اسْمَ شَيْءٍ, اور یہ کسی چیز کے 2 ناموں میں سے جو زیادہ مشہور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جیسے قام ابو حفص, بھائی کسی چیز کے 2 نام ہیں تو جو مشہور ہوگا اس کو کیا بنائیں گے, آپ کو بیان بنائیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے مولانا میں نے کہا قام ابو حفص, کھڑے ہوئے ابو حفص, یہ کنیت ہے, نام ہے. اب پتہ نہیں چل رہا ابو حفص کون ہے. میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, تو دیکھا اب عمر مولانا ابو حفص ان کی کنیت ہے اور عمر ان کا نام ہے. اور کس نام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی زیادہ مشہور ہیں, عمر کے نام سے. تو پہلے جو نام ذکر کیا تھا غیر مشہور تھا, جس سے بات واضح نہیں ہوئی کہ پتہ نہیں کون مراد ہے. آگے عمر کا جب لفظ آیا اس نے بات کی وضاحت کر دی کہ ابو حفص کون ہیں, عمر ہیں. تو عمر کے لفظ نے ابو حفص کی وضاحت کر دی, توضیح کر دی. وقام عبداللہ, عبداللہ کھڑے ہوئے. بھائی کون عبداللہ, ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. بھائی ابن عمر, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی بیٹے ہیں لیکن ایک بیٹے ابن عمر سے مشہور ہوئے. یہ سارے ابن عمر سب ہیں نہیں ابن عمر, لیکن ایک بڑے کامل تھے. سمجھ میں آیا, سنتوں کے بے انتہا پیروی کرنے والے بہت بڑے عالم. وہ ابن عمر جب مطلق بولا جائے وہی مراد ہوتے ہیں. ان کا نام عبداللہ تھا. تو جب میں نے کہا قام عبداللہ, عبداللہ کھڑے ہوئے, پتہ نہیں چلا کون عبداللہ. میں نے کہا ابن عمر. بھائی اس نے کیا کر دی, تو یہ عبداللہ بھی انہی کا نام, ابن عمر سے بھی وہی مشہور. تو زیادہ مشہور کون تھا, ابن عمر. تو وضاحت کر دی. وقام عبداللہ ابن عمر ولا يلتبس بالبدل لفظا في مثل قول الشاعر, اور اس کا التباس بدل کے ساتھ نہیں آتا باعتبار لفظوں کے اس قسم کی مثالوں میں, جیسے کہ شاعر نے کہا ہے. بھائی عطف بیان اور بدل میں بڑا مشکل ہے فرق. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہمیں عطف بیان اور بدل میں کوئی فرق نظر نہیں.
فرق نہیں ہے. تو مصنف کتاب بتلا رہے ہیں کہ نہیں بھائی فرق ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے لفظوں کے اعتبار سے. جیسے اس مثال میں ہے انا بن الطارق البکری بشر علیہ الطیر ترقبہ وقوعا. ترجمہ پہلے سن لو. انا میں ابن طارقی میں بیٹا ہوں اس شخص کا الطارقی جو چھوڑنے والا ہے. البکری کس کو؟ بکری کو. یہ شخص کا نام ہے. سمجھ میں آیا؟ بشر بھی اسی کا نام ہے. میں بیٹا ہوں اس شخص کا جو چھوڑنے والا ہے بکری یعنی بشر کو. صحیح آپ سے بیان ہے نا. ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں. بکری زیادہ مشہور نہیں ہے. کون سا نام زیادہ مشہور ہے؟ بشر. تو پہلے بکری کہا، پھر وضاحت کے لیے کس کو ذکر کر دیا؟ بشر کو. تو کہتا ہے یہ شاعر کا باپ کا کوئی دشمن تھا بھائی. تو شاعر مولانا فخر کر رہا ہے کہ میں تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں. میرے باپ کے ساتھ بکری بشر کی دشمنی تھی اور میرا باپ اتنا بہادر تھا کہ اس نے بکری بشر کو قتل کر ڈالا. اس نے بکری بشر کو کیا کیا تھا؟ قتل کر ڈالا تھا. یعنی جنگل میں اس کو تلوار یا نیزے سے ایسا زبردست مارا کہ وہ زمین پر پڑا آخری سانسیں لے رہا تھا اور ارد گرد درختوں پر پرندے اور یا اس کے پاس زمین پر پرندے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ کب اس کی روح نکلتی ہے اور ہم پھر جا کر اس کا گوشت کھائیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس بات کو وہ شاعر شعر میں بیان کر رہا ہے. انا بن الطارق البکری بشر کہ میں بیٹا ہوں اس شخص کا الطارق جو چھوڑنے والا ہے. کس کو چھوڑنے والا ہے؟ بکری بشر کو چھوڑنے والا ہے. اس حال میں علیہ الطیر کہ اس پر کیا تھے؟ پرندے تھے. ترقبہ اور وہ پرندے اس کیا کر رہے تھے؟ اس کا انتظار کر رہے تھے. وقوعاً اور وہ پرندے بیٹھے تھے. وہ پرندے کیا تھے؟ وہ پرندے بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے. کیوں بیٹھے تھے؟ کس چیز کے انتظار کر رہے تھے؟ کیونکہ اس میں تھوڑی سی جان باقی تھی اور جب تک کسی جاندار میں جان ہوتی ہے گوشت خور پرندے، گوشت کھانے والے جو پرندے ہوتے ہیں قریب نہیں جاتے. جب جان نکل جاتی ہے تو پھر جا کر کیا کرتے ہیں؟ اس کا گوشت کھاتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پرندے انتظار کر رہے تھے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ آپ ذرا ترکیب بھی سن لو. انا بن الطارق البکری بشر علیہ الطیر. علیہ الطیر یہ ہے مولانا ثبت علیہ الطیر. علیہ کس سے متعلق؟ ثبت سے. اور الطیر اس کے لیے فاعل. الطیر اس کے لیے فاعل. ثبت الطیر علیہ اس پر کیا ثابت ہیں؟ پرندے. اور یہ پورا جملہ حال ہے بکری بشر سے. یہ پورا جملہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا یا نہیں کہ حال کا بھی کیا واقع ہوتا ہے؟ جملہ. تو جملہ واقع ہوتا ہے اور جب جملہ حال واقع ہو تو حال سے جوڑنا ہو تو ہمیں کیا چاہیے؟ یہ آئی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ربط چاہیے. وہ ربط اب یہاں پر کس نے دیا؟ ثبت علیہ الطیر. کس نے ربط دیا مولانا؟ ثبت ہے. ثبت کے اندر ہوا ضمیر تو ہے ہی نہیں، اس میں تو آگے طیر کو فاعل میں نے بنا دیا. علیہ کی ہا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ بکری بشر کو. اچھا آگے چلو. ترقبہ یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. یہ حال ہے مولانا طیر سے. یہ حال ہے کس سے؟ طیر سے. ترقبہ کا معنی انتظار کرنا. ترقبہ وہ پرے. ترقبہ کے اندر ہیا ضمیر ہے جو کس کو راجع ہے؟ طیر کو. وہ اس حال میں ہے کہ وہ پرندے کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں. وقوعاً جمع ہے واقع کی. بیٹھا ہوا. واقع کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھا ہوا. واقع ہوا ہو جو. یہ واقع کی جمع
اور یہ حال ہے مولانا کس سے؟ ہاں یہ ترقبو کے اندر جو ہیا ضمیر ہے اس سے حال ہے. یہ ترقبو کے اندر ہیا ضمیر ہے اس سے کیا ہے بھائی؟ حال کس سے آتا ہے؟ فاعل یا مفعول سے آتا ہے نا. تو ترقبو بیٹھے ہوئے ہیں، کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ پرندے. ہیا ضمیر پرندوں پر آ جائے تو یہ ہیا ضمیر فاعل ہے اور یہ ذوالحال ہے اور آگے وقوعاً اس حال میں ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ترکیب سمجھ میں آئی؟ سب کو آ گئی کہ نہیں آئی بھائی؟ دوبارہ سن لو. علیہ الطیر ای ثبت علیہ الطیر، تو یہ سب پورا جملہ بن جائے گا. یہ حال ہوگا کس سے؟ بکری بشر سے. ترقبہ یہ پورا جملہ یہ حال ہوگا کس سے؟ طیر سے. وقوعاً جمع ہے کس کی؟ واقعہ کی. یہ حال ہوگا کس سے؟ ترقبہ کی ہیا ضمیر سے. اب سمجھ میں آ گئی تفصیل؟ اب تفصیلی ترکیب سنو. انا مرفوع محلن کیا ہوا؟ مبتدا. ابن مرفوع لفظاً مضاف. الطارق مجرور لفظاً مضاف. البکری مجرور لفظاً معطوف علیہ، کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے؟ حد سے بیان آ رہا ہے. البکری مجرور لفظاً حد سے بیان. بشرین مجرور لفظاً، اس کے لیے بکری کے لیے کیا بن جائے گا؟ بشرین حد سے بیان بنے گا بھائی. حد سے بیان سے ماقبل جو ہوتا ہے نا وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے. وہ بھی سمجھ میں آیا؟ تو البکری کے لیے بشرین کیا تھا؟ حد سے بیان. تو بکری کیا ہوا؟ معطوف علیہ. تو دوبارہ سنو. انا مرفوع محلن مبتدا. ابن مرفوع لفظاً مضاف. الطارق مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف. مضاف الیہ مضاف، یہ آگے کے لیے پھر مضاف ہے. البکری مجرور لفظاً معطوف علیہ. بشرین مجرور لفظاً سے بیان. معطوف علیہ معطوف علیہ اپنے حد سے بیان سے مل کر یہ مضاف الیہ ابھی نہ بناؤ، آگے بھی چلنا ہے ہم نے. ذوالحال کیا ہوا؟ ذوالحال. اچھا جی. اعلی جارہ. ہا ضمیر مجرور محلن کس کو راجے؟ کس پر تھے پرندے؟ بکری بشر پر. تو ضمیر راجے ہے کس کو؟ ذوالحال کو. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثبتا. ثبتا فعل. الطیر آگے مرفوع لفظاً اس کا ابھی فاعل نہیں بناؤ، آگے بھی چلنا ہے ہم نے. ذوالحال. ترقبو فعل. ہیا ضمیر اس کے اندر ذوالحال. شاباش. اور ہا ضمیر منصوب محلن مفعول. آگے چلو. وقوعاً صیغہ اس میں فاعل اور واقعہ کی جمع ہوگی. تو اس کے اندر ہاں وقوعاً واقعہ کی جمع ہے. جمع کی ضمیر ہے نا. ہم کیا ہے؟ ہم جمع کی ضمیر. بھائی جمع کی ضمیر تو طیر جو ہے جمع ہے نا، تو بتاویل جماعت ان کے واحد مؤنث کی ضمیر بھی لوٹا سکتے ہو اور جمع کی ضمیر بھی لوٹا سکتے ہو. تو وقوعاً کے اندر کون سی ضمیر؟ ہم ضمیر جو کس کو راجے ہے؟ جی اچھا ہم ہیا کو راجے ہے. واہ. اسی لیے تو میں نے کہا تھا یوں نہ کہا کرو، یوں کہا کرو. کس کو راجے؟ ذوالحال کو راجے. بات ختم، آنکھیں بند کر کے. اب ذوالحال جانے اور وہ جانے، بس ذوالحال کو راجے. یہ ہم ضمیر کس کو راجے؟ ذوالحال کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر
منصوب لفظاً حال. اچھا ترقبو کے اندر جو ہوا ضمیر تھی ہیا ضمیر تھی، ذوالحال اپنے حال سے مل کر ترقبو کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال. کون تھا ذوالحال؟ سیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا ہوا؟ ثبتہ کے لیے فاعل. ثبتہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ شبہ جملہ ہوگا، جملہ فعلیہ ہو کر یہ کیا ہوا؟ حال. ذوالحال کون؟ ہاں ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب بناؤ کیا بنا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر پھر کیا ہوا؟ مضاف الیہ. پھر مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر بس اتنی چیز ہے. ایک مبتدا ایک خبر ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر. سمجھ میں آیا بھائی؟ ترکیب آ گئی. اب یاد رکھو مولانا کر رہے ہیں کہ بدل میں اور عطف بیان میں آسانی سے فرق ہو سکتا ہے. بدل یاد رکھو بدل تکرار حامل کے درجے میں ہوتا ہے. بدل کس میں ہوتا ہے؟ تکرار حامل کے درجے میں ہوتا ہے. یعنی اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے، گویا کہ اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے، کہ اس پر عامل کیا ہے؟ دوبارہ داخل ہو رہا ہے. یعنی کہ اس پر عامل جانی زید اخو کا. اخو کا کیا ہے مولانا؟ جی اخو کا زید سے کیا ہے؟ بدل الکل ہے. تو گویا اس سے جا دوبارہ داخل ہو رہا ہے اور کلام یوں ہے جانی زیدن جانی اخو کا. بدل تکرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے، گویا اس پر وہ عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے. اور یہ تقدیراً دو جملوں کے حکم میں ہوتا ہے. کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ دو جملوں کے. جانی زیدن جانی اخو کا. ضربت زیدن رأسہ ہو. رأسہ کیا ہے مولانا؟ بدل البعض. تو اب یہ کیا ہے؟ تکرار عامل کے بدل ہے، تکرار عامل کے درجے میں ہے. تو دراصل یہ کتنے جملے ہیں؟ دو ہیں مولانا. کیسے؟ ضربت زیدن ضربت رأسہ ہو. طلب زیدن ثوبہ. یہ ثوبہ کیا ہے؟ بدل الاجتماع. اور بدل کیا ہوتا ہے؟ تکرار عامل کے درجے میں. تو یہ کس طرح کتنے جملوں کے حکم میں ہے؟ دو. کیسے؟ طلب زیدن طلب ثوبہ. جا زید عمرن. یہ عمر کیا ہے؟ زید سے. بدل الغلط ہے. یہ بدل کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ تکرار عامل. تو گویا یہ کتنے جملوں کے حکم میں ہے؟ دو. کس طرح؟ جا زید جا عمرن. سورج سمجھ گئی؟ بس یہ ضابطہ یاد رکھو، بدل تکرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے کہ گویا اس سے دوبارہ عامل داخل ہو رہا ہے. اب ذرا شعر کی طرف آؤ. التارک البکری. التارکی مضاف، البکری کیا بنایا تھا ہم نے؟ مضافون الیہ بنایا تھا. اس پر آپ کو شبہ ہوگا کہ بھائی مضاف پر تو کبھی الف لام داخل نہیں ہوتا. مضاف پر تو کبھی الف لام. تو یہاں ہے التارک مضاف، البکری ہے مضافون الیہ، اور مضاف پر کیا داخل ہوا ہے؟ الف لام. یاد رکھو یہ اضافت لفظی ہے. چھوڑنے والا ہے میرا باپ. کس کو چھوڑنے والا ہے؟ کس کو چھوڑنے والا ہے؟ بکری کو. تو یہ مفعول ہے یا نہیں مولانا؟ تو یہ مفعول ہے. تو الطارق صیغہ ہے صفت کا، اور اس کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف ہو رہی ہے. الطارق کو مولانا اضافت ختم کر دیں تو نصب دے گا یا نہیں مولانا بکری کو؟ یہ بکری کو نصب دے گا یہ مولانا. تو چھوڑنے والا ہے. کس کو چھوڑنے والا ہے؟ بکری کو چھوڑنے والا ہے. تو جو چھوڑنے والا ہے وہ فاعل، اور کس کو چھوڑے گا؟ بکری کو. وہ کیا ہوا؟ مفعول. تو یہ مولانا صیغہ صفت کا ہے، اس میں فاعل، اور اس کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اپنے معمول کی طرف. تو یہ کیا ہوئی؟ اضافت ہے لفظی.
یاد رکھو اضافت لفظی کے اندر مضاف پر بھی الف لام داخل ہو سکتا ہے بشرطے کہ مضاف الیہ پر بھی الف لام داخل ہو. اضافت لفظی کے اندر مضاف پر بھی الف لام داخل ہو سکتا ہے بشرطے کہ مضاف الیہ پر بھی کیا داخل ہو؟ الف لام داخل ہو. مضاف پر بھی الف لام داخل ہو سکتا ہے. اضافت لفظی میں مضاف پر بھی الف لام داخل ہو سکتا ہے بجے کہ مضاف الیہ پر بھی کیا داخل ہو؟ الف لام داخل ہو. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے بھائی. اب دیکھو مولانا، اب کہتے ہیں الطارق البکری، یہ بشرین، یہ بکری کو کیا بنایا تھا ہم نے؟ معطوف علیہ. بشرین کو کیا بنایا تھا؟ اسے بیان بنایا تھا. کہتے ہیں اس کو آپ بدل نہیں بنا سکتے. لفظوں سے ہی پتہ چل گیا ہمیں کہ اس کو ہم بدل نہیں بنا. کیوں؟ کیونکہ بدل تکرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے، گویا اس سے عامل دوبارہ داخل ہوتا ہے. اور البکری میں عامل کون؟ الطارق. تو گویا تکرار عامل کے درجے میں بشرین کو اگر ہم بدل بنائے تو اس سے بھی دوبارہ الطارق داخل ہوا. تو کلام یوں ہوا انا ابن الطارق البکری الطارق بشرین. کیا بن گیا؟ الطارق بشرین بنایا نہیں، کیونکہ بدل کس کے، اگر ہم بدل بنائیں اس کو، بدل کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ تکرار. تو اس پر الطارق دوبارہ بشر پر داخل ہوگا. اور بتائیے یہ اضافت کون سی ہے؟ اضافت لفظی. اور اضافت لفظی کے اندر مضاف پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ الف لام. اور مضاف پر الف لام داخل ہونے کے لیے کیا شرط ہے کہ مضاف الیہ پر بھی کیا ہو؟ الف لام. اور بشر پہ الف لام ہے، معلوم ہوا اس کو ہم بدل نہیں بنا سکتے بلکہ کیا بنائیں گے؟ حد بیان ہی بنائیں گے. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ آگے چلیں جی، چلیں آگے. الباب الثانی فی الاسم المبنی وهو اسم وقع غیر مرکب مع غیرہ مثل الف با تا سا ومثل واحد نان وثلاث وکلفظة الزید وحدہ فإنه مبنی للفعل على السکون ومعرب بالقوة. باب ثانی ہے مولانا. معرب کی ساری بحث ختم ہوئی، اب مبنی کے بارے میں آپ کو باتیں بتلائیں گے. کہتے ہیں مبنی وہ اسم، وہ ایسا اسم ہے وقع غیر مرکب، جو ترکیب میں جو مرکب ہو کر واقع نہ ہو. مولانا ما غیر ہی، کس کے ساتھ؟ غیر کے ساتھ. غیر کے دیکھو معرب کی کیا تاریخ گزری تھی مولانا؟ جو وہ ہے جو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو، اور میں نے بتلایا تھا غیر کے ساتھ اس طرح جوڑا گیا ہو کہ اس ترکیب کے اندر اس کا عامل بھی پایا جائے. اس ترکیب میں اس کا، تو غلام زیدین. اب یہاں پر غلام زیدین پڑھیں گے کیونکہ زید بھی ترکیب میں ہے، غلام بھی جوڑا، دونوں ترکیب میں جوڑے گئے ہی نہیں آپس میں. لیکن زید کے اندر تو عامل ہے غلام، لیکن غلام میں کون عامل ہے؟ آپ رفع پڑھنا چاہتے ہیں، کیوں پڑھیں گے بھائی؟ عامل ہی کوئی نہیں، نصب کوئی نہیں، جر کوئی. مبتدا بنانے تو وہ الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کرتا، پھر تو عامل آ گیا بھائی. فی الحال ویسے اکیلا غلام زیدین ہو تو آپ میم پر نہ رفع پڑھ سکتے ہیں، نہ نصب اور نہ جر. تو بس مبنی ایک تو وہ، اور نیز دوسری شرط کیا تھی کہ وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ بھی نہ ہو، تو وہ معرب کہلاتا ہے. اور مبنی اس کا عکس ہوگا کیا؟ جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع نہ ہو وہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے. یا ترکیب میں چاہے واقع ہو یا نہ ہو، بلکہ نیز مبنی الاصل کے ساتھ جو مشابہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟
یہی بات کریں وہ اس منوقع وہ اسم ہے جو واقع ہو کہ غیر مرکب ما غیر ہی کہ غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، مثل الف با تا تا یہ ترکیب میں ہیں الگ الگ ہیں سارے. ومثل واحد واثنان وثلاثہ بھائی الف با تا سا الف تو حرف ہے، با حرف ہے، تا حرف ہے، با حرف ہے. آپ اس کو اس میں مبنی کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کو اسم کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو حروف ہیں، الف حرف نہیں ہے. الف کو اسم کہتا ہے بھائی ان کے نام مراد ہیں. یہ جو ہے اس کا کیا نام ہے؟ الف. یہ جو ہے اس کا کیا نام ہے؟ با. تو یہ نام مراد ہے. با الباء الالف الباء التاء الطاء. الف لام داخل ہو رہا ہے یعنی با پر الباء التاء الطاء معلوم ہو یہ اسم ہے. ان کے نام مراد ہے، نام اسم ہے مولانا، یہ خود تو حروف ہیں. ومثل واحد واثنان وثلاثہ ومثل واحد واثنان وثلاثہ بغیر ترکیب کے ایک ایک مولانا. تو یہ مولانا مبنی ہے. کیوں؟ آپ رفع پڑھنا چاہتے ہیں، عامل کوئی نہیں تو مبنی ہوا. وَكَلَفْظَةِ زید وحدہ، اور جیسے زید کا لفظ اکیلا، یہ وحدہ کیا بن رہا ہے مولانا؟ حال بنے گا. کیا بنے گا بھائی؟ حال تو نکرہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو معرفہ ہے. کیا تعویل کریں گے؟ منفردن کی تعویل میں. کلفظۃ زید منفردن، جیسے کہ زید کا لفظ تو اکیلا. فإنه مبنی بالفعل، اس لیے کہ بالفعل وہ مبنی ہے، مبنی علی السکون ہے. وہ معرب بالقوہ، لیکن بالقوہ کیا ہے؟ بالقوہ معرب کیوں ہے؟ ہاں جب ترکیب میں آ جائے گا حامل کے ساتھ تو اس کا آخر بدلے گا. یہ مبنی ہے. اور شابہ مبنی الاصل، یا مشابہ ہو کس کے ساتھ؟ مبنی وہ بھی مبنی ہے. بھائی مبنی الاصل کے ساتھ کیا معنی؟ مشابہت. چند مشابہت مراد ہے مولانا، چند خاص مشابہ. جیسے محتاج ہونے میں دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں مولانا. اس میں جیسے مبنی الاصل حرف ہے، حرف اپنا معنی ادا کرنے میں غیر کا محتاج، ورنہ خود اکیلا ادا نہیں کر. اسی طرح اس میں اشارہ مشار الیہ کا محتاج، موصول کس کا محتاج؟ صلے کا. تو جیسے حرف محتاج تھا، یہ اس میں اشارہ، اس میں موصول بھی مبنی الاصل یعنی حرف کی طرح محتاج ہوئے، تو لہذا اس سے یہ دونوں بھی کیا ہوئے؟ مبنی بن گئے. یا مولانا اس کی جگہ پر واقع ہو. سمجھ میں آئے؟ دیکھیے کچھ مشابہتیں بتلائیں گے بھائی. اور شابہ مبنی الاصل، یا مبنی الاصل کے مشابہ ہو. یکون فی الدلالۃ علی معنی محتاجا الی قرینۃ، بھائی اس صورت مولانا کہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں محتاج ہو کسی قرینے کا. اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی قرینے کا محتاج ہو. بھائی مولانا مین اپنے معنی میں دلالت کرنے میں کیا تھا؟ غیر کا محتاج تھا. اسی طرح ہاذا سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی کسی قرینے کا محتاج ہے، مشار الیہ کا محتاج. الذین، وہ جو کہ بھائی کون جو کہ؟ جب تک آگے نہیں الذین یذهبون الی البیت، سمجھ میں؟ جب تک آگے صلہ نہیں آئے گا موصول کا کچھ پتہ نہیں چلے گا. تو یہ بھی مشابہت ہے. کل اشارتی، جیسے کہ اشارہ ہے مولانا. نحو ہؤلائی، ہؤلائی اس میں اشارہ ہے، یہ کس اشارے کا محتاج ہے؟ اس میں اشارہ کیا جائے ہؤلائی، یہ لوگ یا یہ لوگ. ونحوها یہ جیسا. او یکون علی اقل من ثلاثه احرف، یا مولانا مشابہت ہو اس طور پر کہ 3 حرف سے کم پر مشتمل ہو. بھائی حرف کتنے پر مشتمل ہوتا ہے؟ عموماً 3 سے کم پر مشتمل ہوتا ہے. اسم میں تو کم از کم کتنے ہونے چاہیے؟ 3 ہونے چاہیے. تو اب اگر کوئی ایسا اسم آ جائے جو 3 حروف سے کم پہ مشتمل ہے تو یہ بھی مشابہ ہو گیا حروف کے ساتھ. حروف بھی 3 سے کم ہوتے ہیں، یہ بھی کم ہے، تو مشابہت آگے مبنی الاصل کے ساتھ. تو وہ مبنی تھا تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ مبنی. اور تضمن معنی الحرف، یا حرف کے معنی کو متضمن ہو، یا حرف کے معنی کو حرف جیسے دیکھو احد عشرہ، یہ اصل میں کیا تھا؟ احدون و عشرون.
پھر مولانا یہ واو جو ہے نا یہ عشرون کے اندر چھپ گیا، اور واو خود کیا ہے مبنی الاصل، تو جب عشرہ کے اندر چھپا تو اس کو بھی کیا بنا دیا مبنی بنا دیا، تو کیا بنا احدا عشرہ۔ بھائی چلو عشرہ کے اندر تو واو چھپا اس کو ہم نے مبنی بنا دیا، یہ احدا کو کیوں مبنی بنایا؟ کہتے ہیں بھائی دونوں جز جڑ گئے، جب جڑ گئے یہ درمیان بن گیا، یہ کیا بن گیا درمیان بن گیا، تو درمیان پہ اعراب نہیں آیا کرتا، اعراب کا آیا کرتا ہے آخر میں آیا کرتا ہے، تو لہذا اس کو بھی ہم نے مبنی کر دیا، کیا کر دیا مبنی کر دیا۔ اور تضمن معنی الحرف، یا متضمن ہو وہ مرکب جو ہے حرف کے معنی کو، نحو الذا یہ اس میں اشارہ ہے، یہ مشار الیہ کا محتاج، جیسے اور نیز ومن یہ کیا ہے اس میں موصول ہے مولانا، یہ 3 حرف سے کم پر مشتمل ہے، نیز اس میں موصول بھی ہے۔ وَأَحَدَ عَشَرَ إِلَى 19 عشرہ کہ ان میں حرف جز ثانی کیا ہے متضمن ہے کس کو حرف کو، دوسرا جز عشرہ جو ہے اس میں وہ چھپا ہے۔ وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يَصِيرُ مُعْرَبًا أَصْلًا یہ والی قسم کبھی بھی معرب نہیں بنتی، یہ جو مبنی والاصل کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے نا یہ ترکیب میں بھی آ جائے پھر بھی یہ مبنی رہے گی، ہاذا ترکیب میں بھی آ جائے تو مبنی رہے گا، اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا، اور یہ قسم کبھی بھی معرب نہیں بنتی۔ وحکمہ لا یختلف آخرہ باختلاف العوامل، اور حکم اس کا یہ ہے مولانا کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے کا نہیں۔ وحرکاتہ تسمى ضما وفتحا وکسرا، اور اس کی حرکات کو کیا کہتے ہیں ضمہ فتحہ اور کسرہ، اور معرب کی حرکات کو کیا کہتے ہیں رفع نصب اور جر، اور مشترک لفظ کون سے ہیں ضمۃ فتحۃ کسرۃ وسکونہ وقفا، اور اس مبنی کے سکون کو کیا کہتے ہیں وقف کہتے ہیں۔ وهو علی ثمانیۃ انواع یہ 8 قسم پر ہے مبنی، المضمرات ضمیریں ہیں، اسماء اشارہ ہیں، اسماء موصولہ ہیں، اسماء الافعال ہیں، اصوات ہیں، مرکبات ہیں اور کنایات ہیں، اور بعض ظروف ہیں، بعض ظروف ہیں۔ چلیں آگے، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة القلم۔